ایک بدو آیا، کہنے لگا اے محمد، آپ نے کہا بھائی، کہنے لگا 3 باتیں سمجھ میں نہیں آتی تمہاری۔ آپ نے کہا کیا؟ کہ تم کہتے ہو ہم باپ دادے کا دین چھوڑ کر تیرے دین پر آئیں گے، ہم کیوں چھوڑیں گے؟ اچھا، اور کہ تم کہتے ہو روم فتح ہو جائے گا، ایران فتح ہو جائے گا، اتنے بڑے بادشاہ یہ تیرے فقیر بندے کیسے فتح کریں گے؟ اچھا، تیسری کہ تم کہتے ہو مر کے مٹی ہو کر پھر زندہ کیے جائیں گے، کون زندہ ہوا ہے آج تک؟ کوئی پیو دادا ساڈا اٹھی تھے قبریں سارے موئے پہ کتوں آ گئے؟ آپ مسکرائے، آپ نے کہا لعلک تطول بک الحیاۃ، انشاءاللہ تیری زندگی لمبی ہوگی، تو دیکھے گا سارا عرب میرا کلمہ پڑھے گا، ایران اور روم بھی ٹوٹ کے آئے گا، اور باقی رہے گی تیسری بات مر کے اٹھنے والی، تو اس دن تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے بتاؤں گا تیسری گل پوری ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ وہ کہنے لگا میں نہ مانوں، بڑا کوئی تکڑا ہے، واپس ہی ٹوٹ گیا۔ میرے بھائی بہنوں میں یہ کہنے آیا ہوں، اپنے ہاتھ چھڑا کر نبی کے ہاتھوں میں دے دو۔ میرے نبی ایک خوبصورت زندگی لے کر آئے جس میں کچھ حصہ عبادات، مختصر عبادات ہیں، دل میں بغض نہ ہو، نفرت نہ ہو، حقارت نہ ہو، کسی مسلمان کو حقیر نہ جانو بلکہ کسی انسان کو حقیر نہ جانو، تو آپ کی بندگی اللہ کی بارگاہ میں پہنچ کر آپ کے مقام کو اونچا کر دیں گی۔ تو عبادات میں ایک نماز ہے، میرے کو روزہ ہے، پھر زکوٰۃ اور حج مالدار لوگوں کا فریضہ ہے، غریبوں کا نہیں ہے، متوسط طبقے کا نہیں ہے۔ تو عبادات کا جو نصاب ہے بڑا مختصر ہے، 5 نمازوں پہ کتنا وقت لگتا ہے، روزے 7 کے بعد آتے ہیں، انجائش ہے، بیماروں بعد میں رکھ لو، مریضوں بعد میں رکھ لو، زکوٰۃ سارے سال میں کسی وقت دے دو، حج زندگی میں کب کسی وقت کر لو، یہ ایک چھوٹا سا نصاب ہے۔ دوسرا میرے نبی کی زندگی کا پہلو جسے میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں، جو نمایاں ہے، جو روشن ہے، وہ میرے نبی کی زندگی ہے، وہ میرے نبی کے اخلاق ہیں، وہ میرے نبی کا درگزر ہے، میرے نبی کا پیغام محبت ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے؟ اور اسلام اوسط، میرے نبی نے فرمایا اسلام کا سب سے مضبوط عمل آپس میں محبت کرنا ہے، اللہ کے لیے محبت کرنا ہے، اللہ کے لیے محبت کرنا ہے، اللہ کے لیے محبت کرنا ہے۔ اسلام پیغام محبت ہے، میرے نبی کی زندگی محبت کی پوری تصویر ہے، کسی سے نفرت نہیں، فقط اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے، یہ اسلام کا سب سے مضبوط عمل ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ دور دراز جگہ میں ہو، اب آپ یہیں کے جن کے پاس پاسپورٹ ہیں وہ یہیں کے شہری ہیں، یہ آپ کا دیش ہے، یہ آپ کا وطن ہے، اسے محبت سے کرو۔ پاکستان کی نفرتیں یہاں نہ زندہ کرو، ہندوستان کی نفرتیں، بنگال کی نفرتیں یہاں مت زندہ کرو، آپس میں امت بن کے رہو، مذہب کے نام پہ مت لڑو۔ یورپ میں یہ آگ لگی ہوئی ہے، میں بہت عرصے کے بعد آیا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ یہ مذہبی نفرت ہے یا نہیں ہے، لیکن چونکہ یورپ میں بہت دفعہ جانا ہوتا ہے، ہر سال ہوتا ہے، وہاں یہ جھگڑے، نفرتیں، ہماری مسجد تمہاری مسجد، ان کے پیچھے نماز نہیں، ان کے پیچھے نماز نہیں، یہ تو مسلمان ہی نہیں، یہ تو گستاخ رسول ہیں، یہ وہابی ہیں، یہ کافر ہیں۔ دیکھو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، امت بن کے رہو، امت بن کے رہو، مومن بن کے رہو، مسلم بن کے رہو، مومنہ بن کے رہو، مسلمہ بن کے رہو، اختلاف رائے کو برداشت کرو۔ یہاں چاند کے مسئلے میں اختلاف ہوتا ہے، روزے کے ٹائم میں اختلاف ہوتا ہے، علماء سے کہتا ہوں اس اختلاف کو مٹاؤ، امت میں تفریق نہ پیدا کرو۔ یہ علماء کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، جس میں امت کو زیادہ سہولت ہو، ما خیر بین امرین الا اختار ایسرہما، 2 کام جب میرے نبی کے سامنے ہوتے تھے، جو مشکل ہوتا تھا چھوڑ دیتے تھے، جو آسان ہوتا تھا لے لیتے تھے۔ تو میرے بھائی بہنوں، یہ مذہب کی نفرت پاکستان میں، بنگلہ دیش میں اور انڈیا میں آگ لگی ہوئی ہے۔ امت بن کے رہو، امت بن کے رہو۔ اگر آپ اور میرا مسائل میں اختلاف ہے تو یہ ہماری محبت کو نہ ختم کرے، ہمارے تعلق کو نہ ختم کرے، ہماری نفرتیں نہ پیدا ہوں۔ اختلاف ہے، شروع سے تھا، آج بھی ہے، آئندہ بھی رہے گا، لیکن اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے اس کو محبت میں بدلو، اس سے محبت میں بدلو، اس سے محبت میں بدلو۔ اختلاف رائے کو برداشت کرو، مذہب کے نام کی نفرت کو ہوا نہ دو، ہوا نہ دو، اس کو ٹھنڈا کرو، اس پر پانی ڈالو، اسے بھڑکاؤ نہیں، اس پر پانی ڈالو۔ اللہ تعالیٰ ہم سے ایک سوال کرتا ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تمہارا کیا خیال ہے ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے، تمہاری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایحسب الانسان ان یترک سدی، تمہارا کیا خیال ہے تمہیں کوئی نہیں پوچھے گا، جو مرضی کرتے رہو، جیسے مرضی زندگی گزارو، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ بلا ورسلنا لدیہم یکتبون، جو کر رہے ہو اللہ لکھوا رہا ہے۔
ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو زبان سے بولتے ہو وہ فوراً کیچ کیا جا رہا ہے۔ ان علیکم لحافظین، تمہارے اوپر فرشتے مقرر ہیں، کرامن کاتبین، ان کا کام ہے یعلمون ما تفعلون، میں جو کروں، جہاں کروں، جس وقت کروں، وہ اسے لکھتے جائیں۔ دو چپ لگا دی، ایک نیگیٹو ایک پازیٹیو۔ کوئی اچھا کام ہوگا تو ادھر والا لکھے گا، کوئی غلط ہوگا تو ادھر والا لکھے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کا اس کائنات پر قبضہ ہے، اور اس ساری کائنات کو اللہ نے اپنی طاقت سے بنایا، یہ جہان خود بخود نہیں بنا۔ ان ربکم اللہ، اس کا بنانے والا اللہ ہے۔ اللہ نے اپنا تعارف کرایا، میں کون ہوں؟ الذی خلق السماوات والارض، میں وہ اللہ ہوں جس نے زمین آسمان بنائے، فی ستۃ ایام، اس میں 6 دن لگائے، ثم استوى علی العرش، پھر عرش پر استوا کیا، یغشی اللیل النہار، میں وہ اللہ ہوں جو رات کو لاتا ہے، دن کو لاتا ہے، تو دن کو آگے چلاتا ہے، رات کو پیچھے لاتا ہے، یطلبہ حثیثا، ان میں یہ دوڑ چلتی رہتی ہے، الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، سورج، چاند، ستارے، ہر شے اس اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ تو ایک بہت بڑا طبقہ جو کہتا ہے کہ یہ سب کچھ خود بخود بن گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو صاف کرتا ہے کہ خود بخود نہیں بنا، بلکہ اسے اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ قل اانکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین وتجعلون له اندادا ذلک رب العالمین، تم کس اللہ کا انکار کرتے ہو جس نے تمہارے لیے زمین کو 2 دن میں بنایا، اس کا خول، وجعل فیہا رواسی من فوقہا وقدر فیہا اقواتہا فی 4 ایام سواء للسائلین، پھر زمین کے اندر قیامت تک جتنے انسان آنے والے ہیں ان کی ضرورتوں کے خزانے بھر دیے، سٹور کر دیا، ہر چیز کو اللہ نے سٹور کر دیا۔ قیامت قائم ہوگی اور زمین کے خزانوں کا 1000واں حصہ بھی استعمال نہ ہوگا، اللہ اتنا نے وافر زمین کے اندر بھرا، اس میں اللہ نے 4 دن لگائے۔ ثم استوى الى السماء، پھر آسمان کی طرف استوا کیا، وہی دخان، آسمان ایک دھواں تھا، فقال لها، آسمانوں سے کہا، وللارض، زمینوں سے کہا، ایتیا، آؤ، طوعا او کرہن، جی چاہے یا نہ چاہے میرے آگے جھکو، قالتا، زمین آسمان بولے، اتینا طائعین، یا اللہ ہم مان گئے، فقضاہن 7 سماوات، پھر اللہ نے 7 آسمان بنائے، جیسے زمینیں بنائیں ایسے 7 آسمان بنائے، فی یومین، 2 دن اس میں لگائے، وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، ہر آسمان کو الگ الگ حکم دیا اور اپنے حکم کے ساتھ باندھا، پکڑا، يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَن تَزُولَا، زمین آسمان کو اللہ نے روکا ہوا ہے، اگر اللہ یوں چھوڑ دے تو ساری کائنات آپس میں ٹکرا جائے، ساری کائنات۔ یہ الشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم، سورج 6 لاکھ مائل فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑ رہا ہے، اور زمین سے 12 لاکھ گنا بڑا ہے، اور اس میں ٹیمپریچر 2.5 کروڑ سینٹی گریڈ تک اس کا ٹیمپریچر چلتا ہے، اور یہ کوئی ٹھوس چیز نہیں، گیسز ہیں، اور ہر سیکنڈ میں اس میں ہیلیم گیس پھٹتی ہے اور وہ ہائیڈروجن میں تبدیل ہوتی ہے۔ 1 سیکنڈ میں جب وہ دھماکہ ہوتا ہے تو 50 کروڑ ایٹم بم کے پھٹنے کے برابر انرجی پیدا ہوتی ہے، تو اس کے اندر اتنے دھماکے ہو رہے ہیں، پھر وہ ایک گیسز ہیں، اور پھر اس کے سامنے سڑک کوئی نہیں، اس کا لیور کوئی نہیں، اس کا ڈرائیور کوئی نہیں ہے، اور اس کی رفتار 6 لاکھ مائل فی گھنٹہ ہے۔ اللہ کہتا ہے میں سیدھا چلا رہا ہوں، کوئی اس کو چلا سکتا؟ اتنی تیز رفتار۔ والقمر قدرناہ منازل، چاند کو اس کے ساتھ چلایا، اس کو گھٹایا بڑھایا، حتی عاد کالعرجون القدیم، ایک ٹیڑھی لکڑی کی طرح ہوا۔ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، سورج چاند میں ٹکر نہیں، ولللیل سابق النہار، دن اور رات میں ٹکر نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تیرے رب کا بنایا ہوا نظام ہے۔ وما کان ربک نسیا، اور تیرا رب بھول چوک سے پاک ہے، وہ جو کرتا ہے حق کرتا ہے، جو کرتا ہے سچ کرتا ہے، جس کو روکتا ہے تو حق ہے، جس کو دیتا ہے تو حق ہے، وہ مارتا ہے تو حق ہے، اور زندگی دیتا ہے تو حق ہے، عروج لاتا ہے تو حق ہے، زوال لاتا ہے تو حق ہے۔ تو اللہ قرآن میں یہ ایک ذہن بناتا ہے کہ تم بیکار نہیں پیدا ہوئے، تمہارے پیچھے ایک طاقتور اللہ ہے جس نے ساری کائنات کو قابو کیا ہوا ہے، اس کے اوپر اس کا نظام چلتا ہے، حکومت چلتی ہے، سورج، چاند، ستارے، ہوا، یہ میرا ہاتھ کی یہ حرکت بھی میرے رب کی قسم میرے اللہ سے پوچھ کے ہے، میرا اللہ روک دے تو یہ ہاتھ یہیں ہو گئے، ہل نہیں سکے گا۔ کتنے لوگ جو ہاتھ اٹھانا چاہتے ہیں نہیں اٹھا سکتے، آنکھ کھولنا چاہتے ہیں نہیں کھول سکتے، بولنا چاہتے ہیں نہیں بول
بول سکتے، چلنا چاہتے نہیں چل سکتے، جس نے چلایا اسی نے بٹھایا، جس نے بڑھایا اسی نے ہٹایا، جس نے زندگی دی اسی نے موت دی، جس نے موت دی ہے وہی موت کے بعد زندہ کرنے والا ہے۔ یہ اس ساری کائنات پر اللہ تعالیٰ اپنی طاقت کے ساتھ حکمران ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ ذہن بناتا ہے کہ اس ساری کائنات میں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، وہ نہیں ہوتا جو تم چاہتے ہو، وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ یہ قرآن میں اللہ نے یہ ذہن نبیوں کے قصوں سے ہمارا بنایا کہ موسیٰ علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں، ان کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، اس پر یوں ٹیک لگا کے کھڑے ہوئے، تو اللہ نے فرمایا موسیٰ یہ کیا ہے؟ ما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ یہ کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ ڈنڈا 10 سال سے، کہ یا اللہ ہی عصایا، یہ میرا ڈنڈا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ آگے کچھ دکھانا چاہتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام سے لمبی بات کروائی، ہی عصایا میرا ڈنڈا ہے، اتوکل علیہا اس پر ٹیک لگاتا ہوں، واحش علی غنمی اور اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، ولی فیہا مآرب اخرى اور بھی ڈھیر سارے کام اس سے لیتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کا القہا یا موسیٰ، اس کو ذرا زمین پہ ڈالو، زمین پہ ڈالو۔ موسیٰ علیہ السلام نے زمین پہ ڈالا، فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، وہ یوں اٹھا اور ایک خوفناک سانپ بنا، لمبائی میں بڑے سانپ کی طرح جو افریقہ میں ہوتا ہے، جو پورا بکرا کھا جاتا ہے، پورا ہرن کھا جاتا ہے، اور تیز رفتاری میں جان کی طرح ایک چھوٹا سا سانپ ہوتا ہے، بہت تیز چلتا ہے، اور زہر میں حیہ کی طرح۔ سانپ کی 3 قسموں کو اللہ نے ایک ڈنڈے میں جمع کر، ایک ہوتا ہے کأنها جان، چھوٹا سانپ جو بہت تیز دوڑتا ہے، فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ زہریلا، فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، بہت بڑا، یہاں سے لے کر وہاں تک۔ تو 3 مختلف سانپوں کو اللہ نے ایک میں جمع کر دیا، وہ تیز رفتاری میں جان کی طرح تھا، زہر میں حیہ کی طرح تھا، لمبائی چوڑائی میں ثعبان کی طرح تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ، موسیٰ علیہ السلام جو بھاگے تو پیچھے مڑ کے ہی نہیں دیکھا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا خود موسیٰ پکڑو، کہا اللہ میں نہیں پکڑتا، بھاگے جا رہے، یہ بات بھاگے بھاگے ہو رہی، کھڑے ہو کے نہیں ہو رہی، بھاگ رہے ہیں، اوپر سے آواز آ رہی پکڑو گا بابا، میں نہیں پکڑتا۔ اب اللہ تعالیٰ ہمیں قصہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ قرآن کے 28 پاروں میں موجود، اتنا اس کو اللہ نے دہرایا، اتنا دہرایا۔ سب سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کا نام قرآن میں آیا ہے نبیوں میں سے، 136 دفعہ موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر فرمایا، نام کے ساتھ، نام کے ساتھ۔ پھر کہا خذھا ولا تخف، موسیٰ پکڑو ڈرو نہیں، سنعیدھا سیرتھا الاولی، واپس ڈنڈا بناؤں گا، کہ یا اللہ میں نہیں پکڑتا، مجھے کھائے گا، مجھے کھائے گا، وہ بھاگے جا رہا ہے۔ آخر اللہ تعالیٰ نے کہا خذ انک من الآمنین، موسیٰ میں گارنٹر ہوں، کچھ نہیں کہے گا، گارنٹی دیتا ہوں۔ اللہ کی گارنٹی پر کھڑے ہوئے اور وہ ایسا منہ کھول کے آ رہا ہے، تو اب چلو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پیچھے سے پکڑ لو، دم سے پکڑ لو تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، کہ نہیں منہ سے پکڑو۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے ایسے اوپر ایک چھوٹا سا کپڑا تھا، یوں اوپر کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا جی مجھے اس سے ڈر لگ رہا، کہ تیرا ڈر ہی تو نکالنا ہے، کہ یہ کچھ نہیں، سب کچھ تیرے اللہ کا ارادہ ہے، یہ کچھ نہیں، ورنہ یہ کپڑا تمہیں بچا لے گا، تم ویسے ہی سارا نکل جائے گا۔ اب وہ آگے آ رہا، موسیٰ علیہ السلام کانپ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، کانپ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، اور بڑے اب اللہ نے کہا تھا تو ڈرتے ڈرتے ہاتھوں سے یوں، کانپتے کانپتے ہاتھوں سے یوں آگے ہاتھ کیا، اور جو ہی ہاتھ کی انگلیوں نے سانپ کے منہ کو ٹچ کیا تو اللہ نے دوبارہ ڈنڈا بنا کے ہاتھ میں پکڑا دیا، اور ساری دنیا کو یہ پیغام دیا کہ دیکھو میرے بندو، اللہ سب کچھ ہے، لہذا اللہ کی مان کے چلنا۔ سامنے شیطان آئے گا، سامنے شیطان آئے گا، تمہیں الٹی راہیں دکھائے گا، تو تم اپنے اللہ کو یاد کرنا جس کے ہاتھ میں سارے خزانے ہیں اور طاقت ہے۔ 1 سیکنڈ میں اسے سانپ بنایا، اگلے سیکنڈ میں اسے ڈنڈا بنایا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں پکڑایا، نیا نہیں، وہی جو ان کے پاس تھا وہی ان کو واپس کر کے پوری دنیا کے انسانوں کو اور اس امت کو خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ سوچ دی کہ اس کائنات میں ایک طاقت ہے، اللہ جو سب کچھ کر سکتا ہے، اور اس کے چاہے کو کوئی روک نہیں سکتا اور اس کے روکے کو کوئی کروا نہیں سکتا، وہ اللہ ہے۔ یہ قرآن کے واقعات ہیں۔ حضرت مریم عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کسی غیر مرد کو دیکھا نہیں، اتنا پردے میں ہے، ایک دم ایک نوجوان خوبصورت کمرے میں داخل ہوتا، فتمثل لها بشرا سویا، خوبصورت، تو مریم انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، کون ہو؟
کہا ڈرو نہیں، انما انا رسول ربک، میں مرد نہیں فرشتہ ہوں، انسان ہوں، تیری کوئی حاجت نہیں، میرے پاس کیا کرنا ہے؟ لأہب لکی غلاما زکیا، اللہ کا ارادہ ہو چکا ہے تمہیں بیٹا دیا جائے۔ کہنا یکون لی غلام، مجھے کیسے بیٹا ہو سکتا ہے؟ لم یمسسنی بشر، میری شادی کوئی نہیں، ولم اکو بغیا، اور میں غلط عورت نہیں ہے کہ میں گناہ کروں اور اس سے حمل ہوش۔ بیٹا ہونے کے دو راستے ہیں، ایک حلال ہے ایک حرام ہے، حلال نکاح ہے، حرام زنا ہے، تو زنا میں کر نہیں سکتی، شادی میری ہوئی نہیں، تو مجھے کیسے بیٹا ہوگا؟ قال كذلك، قال بھی ہو جائے گا۔ قال ربك هو علی هین، کہ تیرے رب کے لیے مسئلہ ہی نہیں۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، وہ ایک نشانی ہوگا، وَرَحْمَةً مِنَّا، ایک اللہ کی رحمت ہوگا، وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، مریم تیرے دنیا میں آنے سے پہلے ہی اللہ فیصلہ کر چکا تھا کہ تجھے بغیر شادی کا ہی بیٹا دینا ہے۔ اب وہ آگے بڑھے وہ پیچھے ہٹے، آگے بڑھے وہ پیچھے ہٹے، پیچھے آ گئی دیوار، اب دیوار کے آگے تو کوئی جا نہیں سکتی، تو یوں لگ کے کھڑی ہوگی۔ تو جبریل آئے، انسانی شکل، یہاں سے پکڑا، ہاتھ کو نہیں ٹچ کیا، یہاں سے پکڑا کرتے کو، اور دور سے کھڑے ہو کر پھونک ماری، ادھر پھونک پڑی، ادھر 9 مہینے کا حمل تیار ہو، 1 سیکنڈ۔ ایسا نہیں کہ حمل ٹھہرا پھر 9 مہینے اٹھایا، ایسا نہیں ہوا۔ فَحَمَلَتُهُ، فا کا لفظ آتا ہے، فَانْتَبَذَتْ پھر فا کا لفظ آتا ہے، فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ پھر فا کا لفظ آتا ہے، فا اور فا یہ عربی زبان میں کسی کام کے فوراً ہونے کو بتا رہا ہے۔ فا کا مطلب فوراً کسی کام کے ہونے کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ تو ادھر پھونک پڑی، ادھر حمل ہوا، ادھر درد ہوا، ادھر وہ بھاگی اور درختوں کے اندر جا کر ایک ٹیک لگائی ایک کھجور کے تنے کے ساتھ، اور جاتے ہی بچہ پیدا ہو گیا۔ تو وہ روئیں، یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، ہائے میں اس سے پہلے مر جاتی، میرا بھولنا بھی لوگ بھول جاتے، اب میں کیا کروں؟ تو جبریل پھر آ گئے، فناداھا من تحتھا، ذرا پردے میں، اب سامنے نہیں آیا، ذرا پردے میں آئے، کیا بچہ پیدا ہو چکا ہے، کوئی بے پردگی نہ ہو۔ لا تحزنی، ڈرو نہیں، کہ جعل ربک تحتک سریا، پر مارا پانی کا چشمہ نکلا ہے۔ وہزی الیک بجذع النخلہ، اور وہ جو کھجور تھی اس اوپر سے کٹی ہوئی تھی، خشک کھجور تھی، خالی اس کا تنا تھا۔ تو جبریل نے کہا اس کو ہلاؤ، اس کو ہلاؤ، تو انہوں نے ہلایا تو ساقط علیک رطبا جنیا، تو تو دیکھے گی کہ یہ کھجور کے اوپر نہ کوئی شاخ ہے، نہ کوئی پھل ہے، نہ کوئی پتا ہے، لیکن جب اس نے ہلایا تو ایک دم تازہ کھجوریں گرنے لگ گئیں، تازہ کھجوریں۔ تو جبریل نے پھر کہا مریم، جو اللہ اس درخت کو بغیر شاخ کے پھل دے رہا ہے، تجھے بغیر مرد کے بیٹا دے رہا ہے۔ کلی وشربی وقرری عینا، کھا پی صاف صوف ہو اور سکون پکڑ، سکون میں آ جا، اور جا بعض شہر کی طرف جا، لوگ آئیں گے کہیں گے تو نے یہ کیا کیا، تو تم نے کہنا ہے انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، بھائی میرا تو روزہ ہے، میں نہیں بول سکتی، اس سے بات کرو، بچے سے بات کرو۔ بنو اسرائیل کا روزہ اتنا سخت تھا کہ صرف کھانے پینے کی پابندی نہیں، بولنے پر بھی پابندی لگا دی گئی۔ وہ سچ بھی بولیں تو ان کا روزہ ٹوٹ جاتا تھا، یہ امت جھوٹ بھی بولے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، خراب ہو جاتا ہے، ٹوٹتا نہیں۔ تو فأتت به قومها تحملہ، بچہ ہاتھ میں اور آئیں بعض شہر میں، قالوا یا مریم لک جیت شیئا فریا، شور مچ گیا، مریم یہ کیا کیا؟ یا اخت ہارون، ارے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء، تیرا باپ ایسا نہیں تھا، وما کانت امک بغیہ، تیری ماں ایسی نہیں تھی، تو نے یہ کیا کیا؟ تو انہوں نے یوں کیا۔ اس کا مطلب تھا روزہ، اور اس کا مطلب تھا اس سے بات کرو۔ فاشارت الیہ، قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کہنے لگے مریم تو اتنی بے وقوف ہے کہ تجھے اپنے گناہ چھپانے کا طریقہ بھی نہیں آیا، تو کہتی میرا نکاح ہو گیا ہے، تو کہتی زکریہ علیہ السلام نے چپکے سے میری شادی کر دی ہے، تو اپنا گناہ چھپانے کے لیے کہتی بچے سے بات کرو۔ کبھی بچہ بھی بولا، اور ایک شور مچا ہوا ہے کہ ایک دم یہ آدھے پونے گھنٹے کا بچہ، اس کی آواز بلند ہوئی اور اس لاؤڈ سپیکر سے اوپر چلی گئی، پورے شہر گونج اٹھا، قال انی عبد اللہ، لوگو سنو میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، مجھے اللہ نے کتاب دی، وجعلنی نبیا، مجھے اللہ نے نبی بنایا، وجعلنی مبارکا، مجھے اللہ نے برکت والا بنایا، اینما کنت، میں جہاں بھی ہوں گا، واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اور میرے رب نے مجھے کہا نماز پڑھنی ہے، زکات دینی ہے، وبرم بوالدتی، اور میرے رب نے مجھے کہا ہے کہ میں اپنی ماں کی خدمت کروں، فرمان بردار بنوں، ولم یجعلنی جبارا شقیا،
वस्सलामु अलैया यौम अमूतु व यौम उबअसु वस्सलामु अलैया यौम वुलिदतु व यौम अमूतु व यौम उबअसु हय्या, मेरे अल्लाह की मेरे ऊपर सलामती है, जब पैदा हुआ, जब मरूंगा, जब उठाया जाऊंगा। ज़ालिका ईसा इब्न मरियम क़ौलुल हक़्क़ अल्लज़ी फ़ीही यमतरून, ये है मरियम का बेटा ईसा अलैहिस्सलाम। ये अल्लाह का बेटा नहीं है, ये मरियम का बेटा है। अल्लाह ताला ने पूरे कुरान में किसी औरत का नाम नहीं लिया। औरत को ऐसा पर्दे की चीज़ अल्लाह ताला ने बनाया है कि इतनी औरतों का जिक्र कुरान में किया, किसी का नाम नहीं जिक्र किया सिवाय हज़रत मरियम के नाम। बाकी सबको इमरातुल अज़ीज़, इमरातु फ़िरऔन, इमरातु नूह, इमरातु के साथ गवर्नर की बीवी, फ़िरऔन की बीवी, नूह की बीवी, लूत की बीवी, अल्लाह नाम भी ले सकता था। मिस्र के गवर्नर की बीवी तो अल्लाह ज़ुलेखा भी कह देता, ज़ुलेखा नहीं कहा। फ़िरौन की बीवी अल्लाह आसिया कह देता, आसिया नहीं कहा। सिर्फ एक औरत का नाम आया है, वो है हज़रत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हज़रत मरियम का नाम अल्लाह ने इसलिए वाज़े किया कि एक बहुत बड़े तबके ने अल्लाह पे इल्ज़ाम लगाया कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का बेटा है। तो अल्लाह ताला ने कहा नहीं, अल्लाह का नहीं, मरियम का बेटा है, अल्लाह का नहीं, मरियम का बेटा है। मत्तख़ज़ साहिबतन वला वलदा, ना मेरी कोई बीवी है ना बच्चा है। लम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्क, ना कि उसका शरीक है। वलम यकुल लहू वलियुन मिनज़्ज़ुल्म, ना कि उसका मददगार है। फ़कब्बिरहु तकबीरा, उस एक अल्लाह की किबरियाई बड़ाई के गुण गा, गीत गा, दिल में बिठा, दिल में बिठा, दिल में बिठा, ताकि सारा वजूद उसके आगे ढलता जाए, चलता जाए। ये वाक़यात ये ज़हन बनाते हैं कि इस कायनात में वो होता है जो अल्लाह चाहता है, वो होगा जो अल्लाह चाहेगा, वो हुआ जो अल्लाह ने चाहा। सारी दुनिया के इंसान जो चाहते हैं अल्लाह के बगैर नहीं कर सकते, अल्लाह जो चाहता है हम सब के बगैर कर देता है। ये ज़हन बनाकर फिर अल्लाह इस बात पे लाता है, जब सब कुछ तेरे अल्लाह के हाथ में है तो अल्लाह की मान के चल कि ये तेरे पास थोड़ी सी जिंदगी है। जैसे अल्लाह ने इस कायनात को बनाया है ऐसे ही इस कायनात को तोड़ने वाला है। एक दिन आएगा, अज़िफ़तिल आज़िफ़ा, वो करीब आ चुका है। लैसा लहा मिन दूनिल्लाहि काशिफ़ा, उसे कोई रोक नहीं सकता, हटा नहीं सकता। वो आएगा, ला तातिकुम इल्ला बग़ता, वो अचानक आएगा। वो कैसे आएगा? फ़इज़ा नुफ़ख़ फ़िस्सूर नफ़क़तुन वाहिदा, एक आवाज़ आएगी बड़ी खौफनाक। है क्या अजब दिन होगा। शबे जुमा आएगी, जुमा की रात आएगी, किसी को नहीं खबर कि आज कायनात की आखिरी रात। परिंदे वापस गए होंगे अपने दरख्तों पर, घोंसलों पर, शेर अपने ठिकानों पर, चीते अपने ठिकानों पर, भेड़िए अपने ठिकानों पर, बकरियां, ऊंट, गाय, भैंस अपने अपनी जगह पर। और अगर ये बोल्टन उस वक्त मौजूद होगा तो बोल्टन के बाशिंदे सोए होंगे अपने घरों में। कोई इधर तैयारी कि मैंने जॉब पे जाना है, ये मेरा सामान पड़ा है, मैंने स्कूल जाना है, ये मेरी किताबें पड़ी हैं, मैंने ऑफिस जाना है, ये मेरी फाइलें पड़ी, मेरा लैपटॉप पड़ा हुआ है। ये सब कुछ जैसे आज की रात है ऐसे ही एक रात आएगी। दिन जुदा होकर कहेगा कि मैं कल आऊंगा, रात जुदा होकर कहेगी मैं तेरे बाद आऊंगी। और तारे, चांद, सितारे भी उभर कर निकल कर कहेंगे हमने कल भी निकलना है और हमने कल भी तुलू होना है। सूरज भी गुरूब होते हुए ये सोच रहा होगा कि कल मैंने फिर भी निकलना है, और चांद भी सोच रहा होगा कि मैंने अगले दिन भी निकलना है। लेकिन अल्लाह के सिवा फरिश्तों तक को नहीं पता कि आज आखिरी दिन आ चुका है। और मेरे नबी ने अजब नक्शा खींचा है क़यामत के दिन का। हमने कहा औरत रोटी पका रही होगी, उसके हाथ में रोटी होगी। अब तो यहाँ रोटी पकाने का रिवाज बहुत कम हो गया, लेकिन फिर भी पकाते हैं। रोटी पका रही होगी, उसके हाथ में रोटी होगी, अभी तवे पे डालने जा रही होगी। और एक चीज़ आपके यहाँ बिल्कुल नहीं है, हमारे यहाँ अब भी है कि वो दही को उसमें से मक्खन निकालते हैं, दही को वो क्रश करते हैं, फिर उसमें से मक्खन निकाल। ये हमारे घरों में होता है, हर घर में होता है, खासतौर पर देहातों में। तो एक औरत ऐसे वो दही को बिलो कर क्रश करके उस मक्खन का पेड़ा यूं बना रही होगी और बनाकर बर्तन में डालने के लिए ऐसे कर रही होगी, ऐसे कर रही होगी। ये ताज़ीब अब आप तो समझ नहीं सकते क्योंकि आप तो इधर के लोग बन गए। अब तो हमारे देहातों में अब भी ये ताज़ीब ऐसे कर रही होगी, ऐसे कर रही होगी। और फिर आपने फरमाया कि एक आदमी अपने ऊँट को चारा डालने के लिए उस जगह को साफ कर रहा होगा कि मैं सुबह हो गई है, मैं ऊँट को चारा डालूं, और फिर मेरा ऊँट खाए, फिर उसको लेकर मैं काम पे जाऊं। और दुकानदार झाड़ू देकर अपनी सीट पे बैठ चुका है और ग्राहक एंटर होता है और उसे कहता है कि 10 मीटर मुझे कपड़ा चाहिए, और उसके लिए यूं कपड़ा नाप रहा है। नाप के 10 मीटर, 5 मीटर, 4 मीटर, 2 मीटर पर उसने यूं कैंची रखी, कैंची यहाँ है, और उसने जेब से पैसे निकाले
اور گننے لگا کہ میں نے اس کو 100 پاؤنڈ دینا ہے. وہ گننے میں لگا ہوا ہے, یہ کاٹنے میں لگا ہوا ہے. اور دور کھیت میں ایک آدمی ہل چلا رہا ہے, اور ایک آدمی بیج ہاتھ میں لے کے یوں پھینکنے جا رہا ہے, اور ایک آدمی پانی لگانے کے لیے اس پانی کو ڈائیورٹ کر رہا ہے. اور ادھر بازار میں جلدی لوگ بھاگے جا رہے ہیں. جاب والے ایک نوالا منہ میں ہے, ایک ہاتھ میں, اور بھاگے جا رہے ہیں. میں آج لیٹ ہو چکا ہوں, میرا جاب کا ٹائم جا رہا ہے, میرا اسکول کا ٹائم جا رہا ہے. یہ ایسا ہی ایک سما ہوگا. بولٹن اٹھے گا, انگلینڈ اٹھے گا, امریکہ اٹھے گا, ایشیا اٹھے گا, یورپ اٹھے گا, افریقہ اٹھے گا, ہندوستان اٹھے گا, پاکستان اٹھے گا, برما, ملیشیا, تھائی لینڈ, انڈونیشیا اسی طرح اٹھیں گے جیسے روزانہ اٹھتے ہیں. پر اللہ کے سوا کسی کو نہیں پتا کہ آج شام ہو گئی ہے. لہذا ایسے. اور ایک ماں چھوٹے بچے کو ناشتہ کرا رہی, جلدی سے اس کو اسکول لے جانا ہے, تو بریڈ اس کے ہاتھ میں, اس کے منہ میں ڈالے, یہاں تک نوالا ہے, یہاں تک نوالا آیا ہے, یہاں تک نوالا آیا ہے. اور اس نے یہاں کینچی رکھی ہے, اس نے جیب سے نکال کر پیسے گننے شروع کیے ہیں. وہ پانی کو ڈائیورٹ کر رہا ہے, وہ یوں مٹھی بھر کے اپنا بیج پھینک رہا ہے. وہ اونٹ کے کھانے کی جگہ, گھاس چارہ کھانے کی جگہ کو صاف کر رہا ہے. دکاندار دکان کا شٹر اٹھا رہا ہے, ایک شٹر اٹھا کے بیٹھ چکا ہے, ایک دکان کے اندر جھاڑو دے رہا ہے, صفائی کر رہا ہے, اور ایک اپنے سودے گن رہا ہے, ایک اپنے پیسے گن رہا ہے. بادشاہ سلامت تاج پہن کر اپنے تخت کو چلنے کے لیے روانہ ہو رہے ہیں, اور آگے پیچھے ان کے باڈی گارڈز کھڑے ہوئے ہیں, اور وہ پورا اسکواڈ کھڑا ہوا ہے. اور ادھر بازار میں, کھیت میں, ہر چیز میں ایک رونق ہے, چہل پہلے. چڑیاں چوں چوں کر رہی ہیں, کوے کائیں کائیں کر رہے ہیں, فاختہ اڑ کے آ رہی, کبوتر اڑ کے آ رہے ہیں, چیل اڑ کے آ رہی, شیر نکلتا ہے شکار کے لیے, چڑیاں نکلتی ہیں دھانے کے لیے, سانپ نکلتا ہے چوہے کے لیے, چوہا نکلتا ہے اپنی غذا کے لیے, بلیاں نکلتی ہیں چھیچڑے کے لیے, کتے نکلتے ہیں ہڈیوں کے لیے, انسان نکلتا ہے روٹیوں کے لیے. کہ ایک دم فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى, ایک دھماکہ ہوگا. ہائے ہائے. اور وہ کینچی والے کی کینچی یوں گر جائے گی, کپڑا یوں گر جائے گا. نوٹ والے کے ہاتھ سے نوٹ یوں بکھر جائیں گے, بٹوا یوں بکھر جائے گا. بیج والے کا ہاتھ یوں گرے گا, بیج وہیں گر جائے گا. نوالا بنانے والی کے ہاتھ میں نوالا بیٹے کے منہ تک نہیں جائے گا, یوں گر جائے گا. اور روٹی پکانے والے کے ہاتھ سے روٹی توے پر نہیں جائے گی, یوں گرے گی, توا وہ جائے گا, وہ جائے گی. معصوم بچے کو گود میں لے کر دودھ پلانے والی بچے کو یوں پھینکے گی اور بھاگے گی. لیکن آج نہ بچے نے بچنا ہے, نہ ماں نے بچنا ہے. بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کے لوگ بھاگیں گے, بیویوں کو چھوڑ کے خاوند بھاگیں گے, خاوند کو چھوڑ کے بیوی بھاگے گی. دشمن کو دشمن یاد نہ رہے گا, یار کو یار یاد نہ رہے گا, اور ہندوستانی کو ہندوستان یاد نہ رہے گا, پاکستانی کو پاکستان یاد نہ رہے گا. وہ آواز ایک دم تیز ہوگی, تیز ہوگی, تیز ہوگی, تیز ہوگی. آواز کی شدت کانوں کے پردے پھاڑتی جا رہی. پر انسان بڑا سخت جان ہے, یہ نہیں مرے گا, پہلے جانور مریں گے, پہلے آسمان ٹوٹے گا. اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت واذنت لربها وحقت. وہ آسمان پھٹا. اذا الشمس كورت, وہ سورج ختم ہوا. واذا النجوم انكدرت, وہ ستارے جھڑ گئے, ٹوٹ گئے. واذا الجبال سيرت, پہاڑ ریت بن گئے. واذا العشار عطلت, جانور منہ اٹھا کے بھاگ پڑے. اذا السماء انفطرت, آسمان پھٹا. واذا الكواكب انتثرت, ستارے ٹوٹے. واذا البحار فجرت, سمندروں میں آگ لگ گئی. واذا القبور بعثرت, قبریں اکھڑ گئیں. انسان ادھر بھاگا, ادھر بھاگا, ہر چیز کو تباہ ہوتے دیکھ رہا ہے. پہاڑ ریت بن رہے ہیں, جنگلوں میں آگ لگ رہی ہے, سمندروں میں آگ لگ رہی ہے. آنکھوں کے سامنے سورج کو بکھرتا دیکھیں گے, اندھا ہوتا جہاں, چاند ٹکڑے ٹکڑے, تارے ٹکڑے ٹکڑے, آسمان ٹکڑے ٹکڑے, اور ان کی ایسی سخت جانی, یہ سب دیکھیں گے. ان سارے مناظر کے بعد پھر میرے اللہ کی ایک خوفناک اسرافیل کی آواز آئی, اور سب. آج کوئی رونے والے نہیں ہے, آج کوئی کفن دینے والا نہیں ہے, آج کوئی قبر میں ڈالنے والا نہیں ہے, آج کوئی کندھا دینے والا نہیں ہے. آج سب کی اکٹھی موت ہے, آج سب ختم ہیں. پھر میرا رب پہلے آسمان کے فرشتوں کو موت دے گا, پھر دوسروں کو, پھر تیسرا آسمان, پھر چوتھا آسمان, پھر پانچواں آسمان, پھر چھٹا آسمان, پھر ساتواں آسمان. پھر اللہ تعالیٰ عرش کے فرشتوں کو موت دے گا. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا جبریل میکائیل مر جائیں, تو اللہ تعالیٰ کا عرش سفارش کرے گا, یا اللہ جبریل میکائیل تو نہ مرے, ان کو تو بچا لے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اسکت فقط کتبت الموت علی من کان تحت عرشی, خاموش رہو, میرے عرش کے نیچے سب نے مرنا ہے. جبریل مر جائے گا, میکائیل مر جائے گا.
پھر اللہ پوچھے گا کون باقی ہے؟ تو وہ کہے گا یا اللہ اسرافیل جو پھونک رہا ہے وہ باقی ہے اور میں باقی ہوں۔ اللہ کہیں گے اسرافیل مر جائے، تو اسرافیل وہ جو ہاتھ میں لے کے پھونک مار رہے ہوں گے سور، وہ ان کے ہاتھوں سے گرے گا اور اسرافیل میں گرے گا، اور وہ سور یوں اڑتا ہوا اللہ کے عرش کے ساتھ جا کر ٹک جائے گا۔ پھر اللہ فرمائے گا کون باقی ہے؟ اب اسرائیل کی ٹانگیں کانپیں گی، سب کو موت کا ذائقہ چکھانے والا آج خود چکھنے لگا ہے۔ کون باقی؟ دھڑ 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 ٹانگیں، یا اللہ بس اب تو تیرا یہ غلام باقی ہے، باقی تو سب اتر گئے موت کے گھاٹ۔ تو میرا اللہ تعالیٰ کہے گا مت فَإِنَّكَ خَلْقٌ مِّن خَلْقِ، تو بھی مر جا، تو بھی میری ایک مخلوق ہے۔ او میرے بھائیو، اس مٹ جانے والی دنیا کے پیچھے اللہ کو ناراض نہ کرو۔ اس کی عزت بھی دھوکہ ہے، اس کی شہرت بھی دھوکہ ہے، اس کی دولت بھی دھوکہ ہے، اس کی حکومت بھی دھوکہ ہے، اس کا عروج بھی دھوکہ ہے، اس کا زوال بھی دھوکہ ہے، اس کی عزت بھی دھوکہ ہے، اس کی ذلت بھی دھوکہ ہے، اس کا مال بھی دھوکہ ہے، اور اس کا فخر غربت بھی دھوکہ ہے، اس کی زندگی بھی دھوکہ ہے، سب نظروں کا فریب ہے۔ حضرت علی کا فرمان ہے الناس النیام اذا ما تنتبہ، لوگ سوئے ہوئے ہیں، جب موت آئے گی تو آنکھ کھل جائے گی۔ گھاٹے کا سودا کر کے نہ مرو، گھاٹے کا سودا کر کے نہ مرو، اللہ کو ناراض کر کے نہ مرو، سب چھوڑ کے جانے والی ہیں، سب چھوٹنے والا ہے، لہذا اللہ کو ساتھ لے لو، اللہ کو ساتھ لے لو، اللہ کو ساتھ لے لو۔ سب کو مارنے کے بعد میرا اللہ کہے گا من کان لی شریکا فلیات، کوئی ہے میرے سامنے تو آؤ، من کان لی شریکا فلیات، کوئی ہے میرے مقابلے میں تو آؤ، من کان علی شریکن فلیات، کوئی ہے میری ٹکر کا تو آؤ۔ تین دفعہ پھر اللہ زمین آسمان کو ایک جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا الملک، میں بادشاہ ہوں۔ پھر دوسرا جھٹکا دے گا، پھر کہا انا القدوس السلام المومن، میں ہوں قدوس السلام مومن۔ پھر تیسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر، میں ہوں متکبر، جبار، عزیز، مہیمن۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا این الملوک، بادشاہ کہاں ہے؟ این الملوک، بادشاہ کہاں ہے؟ این المتکبرون، وہ تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ این الجبارون، ظالم کہاں ہیں؟ این المتکبرون، تکبر والے کہاں ہیں؟ کوئی ہو تو جواب دے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا لمن الملک اليوم، آج کون ہے بادشاہ، آج کس کی ہے بادشاہی؟ کوئی جواب دینے والا ہے ہی نہیں، تو اللہ خود کہے گا للہ الواحد القہار، آج اکیلے اللہ کی بادشاہ، آج بھی اسی کی ہے، آج بھی اسی کی ہے، پیچھے بھی اس کی تھی، آگے بھی اس کی ہے۔ للہ الامر من قبل ومن بعد، للہ الامر من قبل ومن بعد، ان الحکم الا للہ، الخلق والامر واللیل والنہار وما سکن فیہما للہ وحدہ، ان العزة للہ جميعا، قل ان الامر كلہ للہ، للہ ما فی السماوات وما فی الارض، وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه يحاسبکم به اللہ، لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثرى، وان تجہر بالقول فانہ یعلم السر واخفى۔ وہ کون ہے؟ اللہ۔ وہ کیسا ہے؟ لا الہ الا ہو۔ صفات کیسی ہیں؟ لہ الاسماء الحسنى۔ یہ میرے رب کا پیغام ہے پوری دنیا کے انسانوں کے لیے کہ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، نہ اپنی مرضی سے آئے ہو، نہ اپنی مرضی سے مرتے ہو، نہ اپنی مرضی سے جیتے ہو، نہ اپنی مرضی سے جاتے ہو۔ لہٰذا اس 4 دن کی زندگی میں تمہیں ٹیسٹ میں ڈالا گیا ہے، اللہ کو راضی کرتے ہو، شیطان کو راضی کرتے ہو، اللہ کو مناتے ہو، شیطان کے پیچھے چلتے ہو، اللہ کو مناتے ہو، اپنی طبیعت اور اپنی طبیعت کے غلام بنتے ہو۔ یہ میرا اور آپ کا امتحان ہے۔ لا الہ الا اللہ میں ایگریمنٹ ہے، یا اللہ تیری مان کے چلیں گے، لا الہ الا اللہ ایگریمنٹ ہے، یا اللہ تیری مان کے چلیں گے۔ کیسے تیری مان کے چلیں گے؟ اگلا حصہ ہے محمد الرسول اللہ، تیرے حبیب کے طریقے پر چلیں گے۔ اللہ کو راضی کرنے کا ایک ہی راستہ ہے، عرب کے لیے، عجم کے لیے، کالے کے لیے، گورے کے لیے، سید کے لیے، قریشی کے لیے، ہاشمی کے لیے، پٹھان کے لیے، راجپوت کے لیے، گجراتی کے لیے، ملائی کے لیے، تھائی کے لیے، انڈین کے لیے، سب کے لیے ایک راستہ ہے، ایک راستہ ہے، ایک راستہ ہے، وہ ہے محمد الرسول اللہ۔ جب آپ معراج پہ گئے تو آپ نے کہا یا اللہ
آپ نے ابراہیم کو خلیل بنایا اور موسیٰ کو کلیم بنایا اور داود کو لوہا نرم کر کے دیا، سلیمان کو ہوا تابع کر کے دی، اور عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مردے زندہ کیے، میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولیس قد آتیتک افضل من ذلک کلہ، میرے محبوب میں نے آپ کو وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا۔ وہ کیا دیا ہے کہ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا، الگ نہیں ہو سکتا۔ ایسے رہے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ میں 12 حرف ہیں، 12۔ محمد رسول اللہ میں 12 حرف ہیں۔ لا الہ الا اللہ 12 حرفوں سے بنا ہے، لام اور الف، یہ اس کو گنو تو 12 بنتے ہیں، پھر میم اور ہا اور میم اور دال کو آگے تک گنو تو 12 بنتے ہیں، ادھر بھی 12 ادھر بھی 12۔ پھر حرف کی 2 قسمیں ہیں، ایک نقطے والے ایک بغیر نقطے والے۔ نقطے والے حرف کمزور ہوتے ہیں، بغیر نقطے والے حرف طاقتور ہوتے ہیں، کہ نقطے والا حرف اپنا مطلب بنانے کے لیے نقطے کا محتاج بن جاتا ہے، اور جو بغیر نقطے والا ہوتا ہے وہ اپنا مطلب بتانے کے لیے نقطے کا محتاج نہیں ہوتا۔ جیم کمزور ہے، ہا طاقتور ہے، ہا کو اپنا مطلب بتانے کے لیے نقطے کی ضرورت نہیں، جیم کو خا کو اپنا مطلب بتانے کے لیے نقطے کی ضرورت ہے۔ سین طاقتور ہے، شین کمزور ہے، کہ شین کو اپنا مطلب بتانے کے لیے 3 نقطوں کی ضرورت ہے، سین کو اپنا مطلب بتانے کے لیے کسی نقطے کی ضرورت نہیں ہے۔ الف طاقتور ہے، با کمزور ہے، تا کمزور ہے، ہا طاقتور ہے، جیم کمزور ہے، خا کمزور ہے، دال طاقتور ہے، را طاقتور ہے، زا کمزور ہے، سین طاقتور ہے، شین کمزور ہے، صاد طاقتور ہے، ضاد کمزور ہے، تا طاقتور ہے، غا کمزور ہے۔ یہ میں آپ کو حروف کی بات بتا رہا ہوں۔ جب میرے اللہ نے اپنا کلمہ بنایا، پہلے اپنا نام منتخب کیا اللہ، تو اس میں کوئی حرف نقطے والا نہیں آیا، ٹھیک ہے؟ اللہ کوئی نقطے والا حرف ہے؟ پھر اللہ نے اپنے نبی کا نام بنایا محمد، کوئی نقطے والا حرف ہے؟ پھر نام بنایا احمد، کوئی نقطے والا حرف ہے؟ پھر جب کلمہ بنایا تو کلمہ ان حرفوں سے بنایا جس میں کوئی نقطے والا حرف نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سارے خزانے اللہ کے ہاتھ میں، ساری عزتیں بلندیاں اللہ کے ہاتھ میں، جانے کا راستہ محمد الرسول اللہ، پہنچنے کا راستہ محمد الرسول اللہ، لینے کا راستہ محمد الرسول اللہ، جہنم سے بچنے کا راستہ محمد الرسول اللہ، جنت میں جانے کا راستہ محمد الرسول اللہ، دنیا کی برکتیں عزتیں سمیٹنے کا راستہ محمد الرسول اللہ، ذلتوں پستیوں سے بچنے کا راستہ محمد الرسول اللہ۔ میرے حبیب جنت کے لیے چابی ہیں، جہنم کے لیے تالا ہیں، عزت کے لیے چابی ہیں، ذلتوں کے لیے تالا ہیں، محبتوں کے لیے چابی ہیں، نفرتوں کے لیے تالا ہیں، اللہ کی رضا کے لیے وہ چابی ہیں، اور اللہ کی ناراضگی کا وہ تالا ہیں۔ جو محمدی بن گیا، جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت میں ظاہر میں باطن میں ڈل گیا، اللہ کا محبوب بن گیا، اللہ نے اپنا بنا لیا۔ ابو لہب قریشی ہاشمی سید، اور اللہ نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب برباد ہو گیا۔ بلال حبشی، حبشی کا بیٹا، غلام، غلام کا بیٹا، کالا، کالے کا بیٹا، لیکن میرے نبی نے فرمایا جب میں جنت میں جاؤں گا تو میری سواری کی رسی بلال کے ہاتھ میں ہوگی، جو میرے میں ساتھ ساتھ چلے گا، میرے ساتھ ساتھ چلے گا، اور اس دن تم بلال کی شان دیکھنا، سید قریشی سب دیکھتے رہ جائیں گے، اور ایک غلام سب سے بازی لے جائے گا کہ جب سارے جنتی جنت کے دروازوں پر اکٹھے ہوں گے تو ایسے جنت کے 8 گیٹ ہیں، وہ سارے بند ہوں گے، سب بند ہوں گے، تو کہیں گے اندر کیسے جائیں؟ تو کہیں گے چلو آدم علیہ السلام سے بات کرتے ہیں، آدم علیہ السلام سے عرض کریں گے جناب ابا جان، دادا جان، دروازہ تو کھلوائیں۔ وہ کہیں گے بچوں میں نے تمہیں نکالا تھا، میں ڈال نہیں سکتا، جاؤ بھائی کسی اور سے بات کر۔ اب آئیں گے نوح علیہ السلام، بابا میں نہیں کر سکتا، ابراہیم علیہ السلام، بابا میں نہیں کر سکتا، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یوسف، موسیٰ، یوشع، دانیال، الیاس، داؤد، یحییٰ، زکریا، سلیمان، بھائی ہمارے بس کا نہیں، بھائی ہمارے بس کا نہیں، بھائی ہمارے بس کا نہیں۔ سب سے آخر میں آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، اگر اللہ چاہتا تو سیدھا ہمارے نبی کے پاس پہنچا دیتا، لیکن اللہ اپنے نبی کی شان دکھانا چاہتا ہے کہ میرا نبی کتنی شان والا ہے، کتنی عزت والا ہے، جس کی سنت کو تم پھینک دیتے ہو، سنت کی کوئی بات نہیں۔ 1 پاؤنڈ پھینکتے ہو کہ 1 پاؤنڈ گر گیا، کوئی بات نہیں، کہ 1 پاؤنڈ کو بھی ڈھونڈتے پھرتے ہو، سنت کوئی بات نہیں، پاؤنڈ نہیں۔ ہمارا پاکستانی 172 سے ضرب لائے گا، ہندوستانی 100 سے ضرب لگائے گا، پتہ نہیں کیا کیا کرے گا، ہیں تو
اللہ تعالیٰ سب کو بھلا دے گا. آدم سے کہانی شروع ہوگی, چلتے 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 عیسیٰ علیہ السلام. تو عیسیٰ علیہ السلام ایک بات کا اضافہ کریں کہ بابا میں نہیں کھلوا سکتا, لیکن آج میں تمہیں پتہ بتا سکتا ہوں کون کھلوائے گا. یہ کوئی نبی نہیں کہے گا. تو کہیں گے جی بتاؤ, کہیں گے جاؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, ان کے سوا آج کوئی نہیں کھلوا سکتا. سارا مجمع آئے گا, یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, یا نبی اللہ, تھک گئے ہم, جنت کے دروازے بند ہیں, دروازہ کھلوائیں. تو آپ کہیں گے انا لہو, ہاں میں ہی کھلواؤں گا, میں ہی کھلواؤں گا. پھر آپ نے فرمایا میں سب کے سامنے سجدہ کروں گا اللہ تعالیٰ کو. پھر اللہ تعالیٰ اپنی تعریف کا مجھے الہام کرے گا, میں اللہ کی تعریف کروں گا جو ابھی مجھے بھی نہیں پتا کیا تعریف کروں گا, اس وقت اللہ تعالیٰ مجھے عطا کرے گا. پھر میرا اللہ کہے گا یا حبیبی یا محمد ارفع رأسک سل تعطا اشفع تشفع, اے میرے حبیب, اے میرے محبوب, سر اٹھا, سوال کر, پورا ہوگا, سفارش کر, مانی جائے گی. تو ہمارے نبی کہیں گے اللہ جنت کا دروازہ کھول. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اوپننگ سیریمنی تجھ سے ہوگی, تو اوپننگ کرے گا, پھر کھلے گا, ایسے نہیں کھل سکتا. تو کہ میں تیار ہوں. تو جنت سے ایک سواری آئے گی اڑتے ہوئے, اور ہیلی کاپٹر کی طرح لینڈ کرے گی اللہ کے نبی کے سامنے. تو آپ اس کے اوپر ایسے بیٹھ جائیں گے. تو اس کی جو رسی ہوتی ہے جس سے اس کو چلایا جاتا ہے, وہ رسی ایسے نیچے گر جائے گی. رسی کے نیچے گرنے کا مطلب ہے کہ اس سواری کو اللہ کے نبی نے خود نہیں چلانا, کوئی اور آئے گا جو رسی پکڑ کے چلے گا. اب اللہ کے نبی کی سواری کی رسی پکڑ کے چلنا یہ کوئی چھوٹا آنر تو ہے نہیں, لہٰذا سب یوں دیکھیں گے بھائی, چونکہ وہ خالی اس سے سب کو پتا چل جائے گا کہ کوئی آئے گا, ورنہ اللہ کے نبی کے ہاتھ میں رہتی ایسے گئی. تو لہٰذا سب ایسے کون 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 آئے گا بھائی, کون آئے گا بھائی. شاید ابو بکر آئیں, تو اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں, شاید عمر آئیں, عثمان آئیں, علی آئیں, نہیں بیٹے آئیں گے, حسن حسین آئیں گے, کتنے سوال اٹھ سکتے, جعفر آئیں گے, حمزہ آئیں گے, عباس آئیں گے. سب اس حیرانی میں ہوں گے, اور سب کی نظریں ایسے ایسے ہوں گی کہ میرے اللہ کا فرمان ہوگا بلال حبشی کو لایا جائے, یہ رسی اس کو پکڑائی جائے. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی سواری کی رسی پکڑ کر چلیں گے, اور آپ نے فرمایا میں سب سے پہلے جنت کے دروازے پر دستک دوں گا, فَأُقَاقِعَهَا فَيُفْتَحُ لِي, میرے لیے دروازے پر دستک دوں گا تو اندر سے آواز آئے گی, کون؟ میں کہوں گا محمد الرسول اللہ. وہ کہیں گے یا رسول اللہ حکم تھا آپ کے بغیر دروازہ نہ کھلے, میں کھولوں, میرے لیے کھلے گا, میں اندر جاؤں گا. تو آپ نے فرمایا میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ پہلے میرے ساتھ جنت میں داخل ہوں, میری امت کے غریب لوگ پہلے میرے ساتھ جنت میں داخل ہوں. پھر آپ نے ایک عجیب بات فرمائی کہ میں دیکھوں گا کچھ عورتیں مجھ سے آگے نکل جائیں گی, کچھ عورتیں مجھ سے آگے نکل جائیں گی. تو میں ان کو حیران ہو کر پوچھوں گا تم کون ہو جو اپنے نبی سے آگے جا رہی ہو؟ وہ کہیں گے یا رسول اللہ ہم وہ ہیں جو جوانی میں بیوہ ہو گئیں اور اپنے بچوں کی خاطر دوسری شادی نہ کی, ان کی تربیت کے لیے دوسری شادی نہ کی, اور اپنے جذبات کو سینے میں دبا کے سو گئیں, ہم وہ ہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ مجھ سے بھی آگے گزر کے جائیں گی. ہمارے معاشرے میں کوئی بچی بیوہ ہو جائے, طلاق ہو جائے, تو وہ ایک بوجھ بن جاتی. تو میرے نبی نے فرمایا تمہیں وہ صدقہ بتاؤں جس سے بڑھ کر کوئی صدقہ ہی نہیں ہے. آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں وہ صدقہ بتاؤں جس سے بڑھ کے کوئی صدقہ نہیں ہے. تو انہوں نے کہا جی وہ کیا؟ الابنۃ المردودہ, جس کی بیٹی کو طلاق ہو گئی یا جوانی میں بیوہ ہو گئی اور لوٹ کے ماں باپ کے پاس آ گئی, اس پہ خرچ کرنا سب سے بڑا صدقہ. چونکہ ماں باپ بھی تنگ پڑ جاتے ہیں اور بھائی تو پہلے ہی کہتے ہیں کہاں مصیبت سر پہ آ پڑی ہے. تو میرے نبی نے اس کو کور کرنے کی, کیونکہ زندگی تو حادثات کا نام ہے, ہوتے رہتے ہیں, تو میرے نبی نے فرمایا سب سے اعلیٰ درجے کا صدقہ ہے اس بچی پہ خرچ کرنا جو طلاق ہو کے گھر واپس آ جائے یا بیوہ ہو کے گھر واپس آ جائے, اس پہ خرچ کرنا سب سے اعلیٰ درجے کا خرچ ہے. تو ان کی یہ قربانی کہ وہ اللہ کے نبی نے فرمایا مجھ سے بھی آگے جا رہی ہوں. آپ نے فرمایا جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہے, اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہے, کوئی نبی جنت میں جا نہیں سکتا جب تک میرا قدم نہ پڑ جائے, اور کوئی امت جنت میں جا نہیں سکتی جب تک میری امت نہ چلی جائے. تو بھائیو اللہ کے خزانوں تک پہنچنے کا راستہ ہے محمد الرسول اللہ. اور چونکہ قیامت تک آپ نے نمونہ بندہ تھا تو اللہ نے اپنے نبی کی زندگی کی ہر شے محفوظ کر دی, کوئی چیز چھپی نہیں ہے. آپ کے جسم مبارک سے نکلا ہوا ہر عمل 1435واں سال شروع ہو چکا ہے, محفوظ ہے, مکتوب ہے, موجود ہے.
کسی نبی کا حلیہ ایسے موجود نہیں جیسے ہمارے نبی کا حلیہ موجود ہے۔ آپ چلتے کیسے تھے؟ یمشی تکفین، آپ چلتے تھے کہ جیسے کوئی آدمی اوپر سے نیچے آ رہا ہو، کہ تھوڑا سا آگے جھک کے چلتا ہے۔ اور آپ چلتے تھے کہ آپ کے پاؤں کا چلنے کا فاصلہ، قدم سے قدم فاصلہ چھوٹا ہوتا تھا، اور چال میں تیزی ہوتی تھی، چال میں تیزی، فاصلہ تھوڑا، اس طرح آپ چلتے تھے۔ آپ کے دیکھنے کا انداز کیا تھا؟ یہ جل نظرہ الملاحظہ، یوں دیکھتے تھے، یوں دیکھتے، شرم کی وجہ سے نظر نہیں اٹھاتے تھے مردوں میں بیٹھ کر، کبھی کبھی یوں آنکھ اٹھاتے تھے تو پھر کسی میں جرت نہیں ہوتی تھی کہ آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ سکے، پھر سارے یوں ہو جاتے تھے۔ صرف 2 آدمی آپ کو دیکھ سکتے تھے اس وقت، جب آپ کی نظر اوپر ہوتی تھی تو 2 آدمی آپ کو دیکھ سکتے تھے، ایک ابو بکر اور ایک عمر، بس۔ آپ مسجد میں داخل ہوئے، آپ کے ادھر ابو بکر تھے، ادھر عمر تھے، سامنے مجمع تھا، آپ نے یوں ابو بکر کو پکڑا، یوں عمر کو پکڑا، یوں ان کے دونوں کے ہاتھ پکڑ کا، مجھے دیکھ رہے ہو؟ ہاکذا نحشر یوم القیامہ، قیامت کے دن ہم تینوں یوں اٹھائے جائیں گے کہ میرے دائیں طرف ابو بکر ہوگا اور میرے بائیں طرف عمر ہوگا، اور ہم تینوں یوں اپنی قبروں سے نکلیں گے۔ زندگی کی ہر شے کیوں باقی ہے؟ یہ تو میں ادائیں چھوڑوں، میرے نبی کی 9 بکریاں تھیں، 1 بکرا تھا، لبے ان کے نام اگر نہ ہوں تو کوئی ہماری شریعت میں فرق پڑتا ہے؟ لیکن میرے نبی کی بکریوں کے نام بھی ہم تک پہنچیں۔ ایک کا نام تھا عجوہ، ایک کا نام تھا سقیہ، ایک کا نام تھا برکہ، ایک کا نام تھا ورثہ، ایک کا نام تھا زمزم، ایک کا نام تھا اطلال، ایک کا نام تھا اطراف، ایک کا نام تھا قمرا، غیثا، یہ میرے نبی کی بکریوں کے نام ہیں۔ اور بکرا تھا، اس کا نام تھا یم، عجوہ، سقیہ، زمزم، برکہ، ورثہ، اطلال، اطراف، غیثاء، قمراء۔ اور اس میں آپ کی بکری قمراء آپ کی زندگی میں مر گئی تھی، اتنی ڈیٹیل بھی موجود ہے۔ آپ کے 2 گدھے تھے، ایک کا نام تھا عفیر، ایک کا نام تھا یعفور۔ جس دن آپ کا انتقال ہوا، یعفور پورے مدینے کی گلیوں میں روتا پھر رہا تھا، وہ چیختا پھر رہا تھا، یہاں تک کہ کنویں میں چھلانگ لگائی اور مر گیا۔ آپ کی 4 اونٹنیاں تھیں، عزبا، شہبا، جدعا، قصوا۔ اس میں جو آپ کی اونٹنی عزبا تھی، ادھر آپ کا انتقال ہوا اور ادھر اس نے بیٹھے بیٹھے رونا شروع کر دیا، اور چارہ بھی چھوڑ دیا، پانی بھی چھوڑ دیا، اور بیٹھے بیٹھے بھوکی پیاسی مر گئی، چارہ نہیں کھایا، پانی نہیں پیا۔ آپ کے 2 خچر تھے، ایک کا نام تھا دلدل، ایک کا نام تھا فضہ۔ آپ کے 2 اونٹ تھے، ایک کا نام تھا عسکر، ایک کا نام تھا ثعلب۔ گھوڑے آپ نے بہت رکھے، آئے گئے، ورد، یعصوب، یعبوب، مرتجل، لزاز، طراز، سقب، سبحہ، ورد، یہ سجل، یہ میرے نبی کے خوبصورت عالی شان گھوڑے ہیں، گھوڑوں کے نام بھی ہم تک آئے ہوئے ہیں۔ میرے نبی کا نسب اگر ہمیں نہ معلوم ہو تو ہماری شریعت میں کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن آدم علیہ السلام تک اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کا نسب پیڑھی کو سلامت رکھا ہوا ہے۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن قموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عید بن ذیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائل بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملہلیل بن قینان بن آنوش بن شیسر بن آدم علیہ السلام۔ اللہ کا اعلان ہے، جہاں رہو اللہ کے نبی کے طریقوں کو پکڑ کے رہو۔ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا بس ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی۔ نقل مار لو، نقل مارنے سے پاس ہو نہیں جاتے لوگ۔ ہمارے انڈیا پاکستان میں خوب نقل چلتی ہے، وہ نقل لگاتے ہیں، پاس ہو جاتے ہیں۔ میں بھی ذمہ داروں کی اولاد، پڑھنے کا شوق نہیں تھا، ہمیشہ نقل مار کے ہی پاس ہوئے، کیونکہ پڑھنے کا شوق ہی نہیں تھا۔ ماں باپ نے ڈنڈا چڑھا دے کہ ڈاکٹر بنانا ہے، ڈاکٹر بنانا ہے، ڈاکٹر بنانا۔ مجھے کبھی زندگی بھر شوق نہیں ہوا کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے۔
بھائیو اپنے نبی کی نقل اتار، اللہ پاس کر دے گا۔ اس نے ایک چنا ہے جس کو حبیب بنایا ہے، 10,000 سال کا پروسیس ہوا اور اس میں سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کو وجود ملا۔ آپ کو آنے میں اتنا زمانہ چاہیے تھا کہ اعلیٰ سے اعلیٰ چیز کے بننے میں دیر لگتی ہے، تو کائنات 10,000 سال گھومی اور تب جا کر میرے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وجود بخشا۔ سب سے عالی نسب، سب سے عالی خاندان، سب سے عالی صفات۔ اب اللہ کے خزانوں سے لینے کا راستہ پاؤنڈ نہیں، ڈالر نہیں ہے، تجارت نہیں ہے، اللہ سے لینے کا راستہ میرے نبی کا طریقہ ہے۔ تجارت میں ہو، زراعت میں ہو، جاب میں ہو، کھیتی باڑی میں ہو، میرے نبی کا طریقہ ایک مسجد کا ہے، نماز، 5 وقت کی نماز یہ میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ 5 وقت کی نماز اس امت کی شان پہچان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پہلی امتوں پر اتنی بڑی مشقت ڈالی کہ ان کی نماز مسجد کے علاوہ کہیں نہیں ہوتی تھی، مسجد میں ہی ہوتی تھی۔ ہمارے لیے کتنی آسانی کر دی، جاب میں ہے مصلی بچھا نماز پڑھ، چلو مصلی بھی کوئی نہیں، زمین دیکھ اس پر کوئی گندگی تو کوئی نہیں ہے، بس زمین بھی تیرے لیے پاک ہے، چل نماز پڑھ۔ اور آسانی کر دی، پانی کوئی نہیں ہے، کوئی بات نہیں، مٹی میں ہاتھ مار، منہ پہ مل، پھر ایک ہاتھ مار، یوں کر، چل نماز پڑھ، میں تیری قبول کروں گا۔ یہ کسی امت کے ساتھ یہ نہیں ہوا، انہیں وضو ہی کرنا تھا چاہے پانی 50 میل پر موجود ہو، اور ہمارے لیے پانی کوئی نہیں ہے، چلو تیمم، مٹی میں ہاتھ ہمارا یوں کیا، پھر ہاتھ ہمارا ایک یوں کیا، ایک یوں کیا، چل بھائی اللہ اکبر قبول۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں تھے، ان کو نہانے کی ضرورت ہو گئی، نائٹ فال ہو گیا، تو انہوں نے سوچا کہ ویسے تو آدمی کو وضو کی ضرورت ہوتی ہے تو خالی منہ پہ ہاتھ مارا اور یوں کونیوں تک، لیکن مجھے تو غسل کی ضرورت ہے، تو خالی اس سے تو کافی نہیں ہوگا، تو انہوں نے کپڑے اتارے، اکیلے تھے، ریت کے اوپر کبھی یوں لیٹے، کبھی یوں لیٹے، کبھی یوں لیٹے، 3-4 دفعہ یوں اور یوں رول ہوتے ہوتے پھر انہوں نے نماز پڑھی۔ آئے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ مجھے رات کو نہانے کی ضرورت پڑ گئی، تو میں نے کہا وضو کے لیے تو خالی یہ 2 دفعہ کرنا کافی ہے، تو یہ تو نہانا تھا، تو میں تو ریت میں خوب رول ہوتا رہا۔ میرے نبی نے انما یکفیک ضربتان، ارے سیدھے بندے عمار، اس کے لیے بھی اتنا ہی کافی تھا کہ تو یوں کرتا اور یوں کرتا اور تو پاک ہو جاتا۔ اللہ نے اس نبی کے طفیل، اس محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل، اللہ نے کیا کیا سہولتیں اور آسانیاں ہمیں عطا فرمائیں۔ پھر نماز 4 کی 2 رکعت کر دی، تم مسافر 2 پڑھو، روزے میں سفر میں روزہ معاف کر دیا، بعد میں رکھ لینا، بعد میں رکھ لینا، قضا کرنے کا حکم، بالکل چھوڑنے کا نہیں، اور کہا کہ بھائی مریض ہو چھوڑ دو، مسافر ہو چھوڑ دو، اور نماز 2 رکعت کر دو، سنتیں چھوڑ دو۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے تو انہوں نے 2 رکعت پڑھ کے بیٹھ گئے، تو ان کے خادم نے کہا سنتیں نفل نہیں پڑھو گے؟ کہا اگر پڑھنا تھا تو 4 فرض پڑھتا میں، میرے اللہ نے معافی دے دی تو میں کیوں پڑھوں؟ میرے نبی نے سفر میں سنتیں نہیں پڑھی کبھی، اپنی امت کو سہولت دینے، فجر کی سنتیں 2 پڑھتے تھے، اس کے علاوہ سنتیں نہیں پڑھی تاکہ میری امت کو سہولت ہو، آسانی ہو۔ ایک دفعہ بارش ہو رہی تھی اور کوئی جگہ نہیں تھی نماز پڑھنے کے لیے، تو آپ نے اپنی اونٹنی کو آگے کیا اور اس پر بیٹھ گئے، بیٹھے ہی تھے، پیچھے صحابہ نے اونٹنیوں پر ہی صفیں بنائیں، اور یہ نماز اونٹنی پہ بیٹھ کر ادا کی گئی بارش کے اندر۔ نماز اونٹنی کے اوپر نماز بھی ہو گئی، رکوع بھی ہو گیا، سجدہ بھی ہو گیا، سلام بھی ہو گیا۔ پہلی امتوں کے لیے نہیں تھا، سجدہ ہی کرنا پڑے گا۔ یہ اللہ کے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طفیل، میرے اللہ نے ہم پہ فضل و احسان کیا، تو میرے نبی کی زندگی میں عبادات میں نماز سب سے اعلیٰ نظر آتی ہے، سب سے نمایاں نظر آتی ہے، اور پھر بازار میں، گھر میں، دفتر میں، ماحول میں میرے نبی کے اخلاق، یہ زندگی کا دوسرا روشن پہلو ہے۔ میرے نبی کی ساری زندگی 2 لفظوں میں آتی ہے، عبادت اخلاق، عبادت اخلاق، یا تو اور لفظ حقوق اللہ حقوق العباد، حقوق اللہ حقوق العباد۔ حقوق اللہ میں نماز سب سے اعلیٰ، اور حقوق العباد میں لوگوں کی برداشت کرنا، لوگوں سے درگزر کرنا، معاف کرنا، جھوٹ سے بچنا، دھوکے سے بچنا۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مسلمان کنجوس ہو سکتا ہے؟ ہم نے کہا ہو سکتا ہے۔ یا رسول اللہ مسلمان کمزور ہو سکتا ہے، بزدل ہو سکتا ہے، ڈرپوک ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا ہو سکتا ہے۔ یا رسول اللہ مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ آپ نے کہا نہیں، جھوٹ نہیں بول سکتا، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ ہے میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے پر ایک جھوٹ نہیں بولے گا، ایک دھوکہ نہیں دے گا، لیکن
पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाला और धोखा देने वाला वो इस उम्मत का फर्द बन चुका है। सबसे ज्यादा धोखा देने वाले हम बन गए, सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाले हम बन गए। और मेरे नबी ने फरमाया था कि मुसलमान झूठ नहीं बोलता, धोखा नहीं देता, हर गुनाह कर सकता है, झूठ नहीं बोलेगा, धोखा नहीं देगा। ये मेरे नबी की जिंदगी का दूसरा पहलू है कि सच्चाई पे जमो। चंद पैसे बचाने के लिए झूठ बोलना, टैक्स बचाने के लिए झूठ बोलना, कितने पाउंड बचा लोगे? इधर तुम्हारे सामने सच रोशन खड़ा हुआ है। मेरे नबी ने कहा सिद्क़ युंजी वल कज़िब युहलिक। इधर झूठ खड़ा है, इधर झूठ के साथ 4 पाउंड बचेंगे, इधर सच के साथ अल्लाह मिलेगा, ले लो जो लेना है ले लो। हाँ, अला लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पे अल्लाह की लानत। इस लानत के साथ 400 पाउंड बचा लिए, 4000 बचा लिए, 4 मिलियन बचा लिए, 4 बिलियन बचा लिए, 4 ट्रिलियन बचा लिए, सारी दुनिया को बचा लिया, और ऊपर अल्लाह की लानत पड़ी तो अल्लाह की कसम घाटे का सौदा है। और सच्चे हो गए, सच बोला, ये मैं 100 पाउंड कमाता हूं, ले लो जो लेना है इसमें से। ये मैं 1000 पाउंड कमाता हूं, ले लो जो लेना है। ये मैं 50,000 पाउंड कमाता हूं, ले लो जो लेना है। कि मुसलमान की जबान से झूठ नहीं निकलता, सच ही बोलता है। आप तशरीफ ले जा रहे हैं, एक आवाज है या रसूल अल्लाह, आपने यूं देखा, कोई नजर नहीं आया। फिर आवाज है या रसूल अल्लाह, तो आपने देखा कि हिरनी डियर छोटी वो खड़ी हुई, रस्सी में बंधी। तो आपने कहा क्या हुआ? कहा जी आपका सहाबी मुझे पकड़ के लाया है, मेरे छोटे छोटे बच्चे भूख से रो रहे होंगे, आप मुझे छोड़ दें, मैं बच्चों को दूध पिला के वापस आ जाता, मुझे पता है मेरे अल्लाह की तकदीर मेरे बारे में क्या है। तो आपने कहा अगर तू वापस ना आई तो फिर? तो उसने कहा मुझे अल्लाह जहन्नम में डालता। आपने उसकी रस्सी खोल दी, खुद वहीं बैठ गए। उसने दौड़ लगाई और पहाड़ों में गुम हो गए। थोड़ी देर के बाद वो दौड़ती हुई आई और आके सर या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हो गया। तो आपने उसको बांध के वहीं आप बैठ गए नहीं। देर के बाद वो सहाबी आए जिन्होंने उसको शिकार किया था, पकड़ा था। तो कहने लगे, उनका या रसूल अल्लाह आप यहाँ कैसे? कहा मैं एक दरखास्त लेकर आया हूँ। कहा क्या? कहा ये हिरनी मुझे हदिया कर दो। कहा या रसूल अल्लाह सब कुछ आपका है। कहने बस ये हदिया कर दो। या रसूल अल्लाह हाजिर। तो आपने उसको लेकर रस्सी उसकी गर्दन से निकाली कर जाओ बच्ची, अपने बच्चों के पास जाके खुशी मना। सच नजात देता है और झूठ हलाक करता है। एक हिरनी जान की बाजी खेल गई सच बोलने के लिए। तुम चंद पौंडों पे झूठ बोलते हो, ईमान को बर्बाद करके रख देते हो। मुसलमान झूठ नहीं बोलता, मुसलमान धोखा नहीं देता, मुसलमान की जबान से सख्त बोल नहीं निकलता, किसी को बेइज्जत नहीं करता, किसी को की बेकरामी नहीं करता, किसी का दिल नहीं तोड़ता, किसी को जलील नहीं करता, खुद सहता है, औरों को खुशियां देता है, खुद दुख सहता है, औरों को राहत देता है, खुद तकलीफ सहता है। ये मेरे नबी के अखलाक हैं, ये मेरे नबी की जिंदगी है। और ये इस्लाम का सबसे बड़ा चैप्टर है और सबसे मुश्किल चैप्टर है। जब मेरे नबी ने लंबी नमाजें पढ़ी तो अल्लाह ने रोक दिया कि मेरे हबीब मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितशक़ा, इतनी लंबी नमाज न पढ़ के तो थक जाए। मेरे नबी ने तबलीग में जोर दिखाया तो अल्लाह ने रोक दिया, फलतज़हब नफ्सुका अलैहिम हसरात, मेरे नबी इतना गम न करके आप खुद ही आहें भरते भरते आप मर जाएं। मेरे नबी ने माल सारा खर्च किया, अल्लाह ने उससे भी रोक दिया, वला तबसुतहा कुल्लल बस्ति फतक़उद मलूमन महसूरा, इतना खर्च ना करें कि आप खुद फिर दुखी होकर बैठ जाएं। खर्च करना बहुत बड़ा अमल, तबलीग सबसे सारे अमलों का सरदार अमल। तबलीग से बड़ा कोई काम होता तो अल्लाह नबियों को देते, अगर तबलीग से बढ़कर कोई काम होता तो अल्लाह नबियों को देता, गश्त से बढ़कर कोई मेहनत होती तो अल्लाह नबियों को देता। 950 साल नूह अलैहिस्सलाम गश्ती कर रहे हैं। अरे अल्लाह की मान लो, इतना अजीम अमल का मेरे नबी दरमियाना नमाज सबसे बड़ी इबादत, मेरे नबी दरमियाना काम। लेकिन जब मेरे नबी ने अखलाक अच्छे किए, दुश्मन को माफ करना। तो एक आदमी आप सोए हुए थे, आपकी तलवार लटकी थी, एक आदमी आया, उसने आपकी तलवार उतारी और यूं हमारी पसली में आप उठ के बैठ गए। अब वो कत्ल के इरादे के लिए आ चुका है और तलवार यहां है। कहता मन यमनाउका मिन्नी, अब बोल तुम्हें कौन बचाएगा? तो आपने मुस्कुराते हुए कहा अल्लाह। तो उसके हाथ से तलवार गिर पड़ी, तो आपने उठा ली, आपने यूं सीधी की, अब तू बचा, तुझे कौन बचाएगा? वो कहने लगा मुझे तो तू ही बचाएगा।
وہ تو اللہ کو جانتا نہیں تھا. کہا بابا مجھے تو ہی بچائے گا. تو آپ کہتے ہیں اس کا سر اڑا دو، یہ نبی کو قتل کرنے آیا ہے. میرے نبی نے فرمایا کلمہ پڑھتے ہو؟ کہا نہیں پڑھتا. کہا جاؤ معاف کیا، جاؤ معاف کیا. یہ میرے نبی کے اخلاق ہیں. 20 سال جنہوں نے قتل کے منصوبے بنائے، قتل کے منصوبے مکہ والے. جب آپ مکہ میں فاتحانہ داخل ہوئے، ابو سفیان سب سے زیادہ آپ کو دکھ پہنچانے والوں میں پیش تو آپ نے ابو سفیان کو عزت دی. جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوگا اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا. آپ تو ابو سفیان کو بلا کے سولی پہ لٹکاتے، اور آپ کہہ رہے ہیں جو ابو سفیان کے گھر میں جائے گا اسے کچھ نہیں کہا جائے گا، جو بیت اللہ میں ہوگا اسے کچھ نہیں کہا جائے گا. سارا مکہ سامنے. آپ یوں بیت اللہ کا دروازے پر یوں دونوں ہاتھ ایسے ٹکا کے کھڑے تھے. پھر آپ نے کہا میں کیا کروں گا اب تمہارے ساتھ؟ تو سہیل بن عمر نے کہا آپ کریم ہیں، کریم کے بیٹے ہیں. تو آپ نے کہا جاؤ میں نے معاف کیا. یہ اخلاق آج مٹ چکے ہیں. مردوں سے، عورتوں سے، علم والوں سے، خانقاہ والوں سے، تبلیغ والوں سے، سب زیرو ہوئے پڑے ہیں. جب تک یہ اخلاق زندہ نہیں ہوتے اسلامی زندگی قائم نہیں ہو سکتی، اسلامی معاشرت قائم نہیں ہو سکتی. اور دین دو چیزوں سے آگے پھیلتا ہے، ایک دعوت اور ایک اخلاق. دعوت اور اخلاق، دعوت اور اخلاق. دعوت نہیں ہوگی تو اخلاق وہیں پڑے رہ جائیں گے. اخلاق نہیں ہوں گے تو دعوت کوئی قبول نہیں کرے گا. میرے نبی نے کتنے معجزے دکھائے مکے میں، نہیں کلمہ پڑھا. بدر میں ان کے 70 مارے گئے. فرشتوں کو دیکھا، جبریل کے گھوڑے کی آواز سنی، کلمہ نہیں پڑھا. خندق میں شکست ہوئی، کلمہ نہیں پڑھا. پانی نکلتے دیکھا انگلیوں سے، کلمہ نہیں پڑھا. ایک بکرے کا ایک بازو پکایا، ایک بازو بکرے کا، ایک اگلا جو بازو ہوتا، اور 40 آدمیوں نے کھانا کھایا اور ایک بوٹی کم نہیں ہوئی، ایک بوٹی کم نہیں ہوئی. کلمہ نہیں پڑھا. لیکن جب میرے نبی نے کہا جاؤ معاف کیا تو سارے ہی کلمہ پڑھ گئے کہ واقعی یہ اخلاق نبی کے ہو سکتے. حنین کی جنگ میں جب بھاگے لوگ، شکست ہوئی، تو ایک صحابی کا بھاگتے ہوئے پاؤں ہمارے نبی کا پاؤں پر آیا. جوتا سخت تھا تو آپ نے کہا اوجعتنی، اور آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی، آپ نے اس کو یوں ماری، کہا اوجعتنی. ارے تو نے مجھے کتنا زیادہ درد پہنچایا، دکھ پہنچایا. وہ بیچارے پگھل کے رہ گئے اور پریشان ہو گئے. اور فرماتے ہیں سارا دن میں پریشان، ساری رات پریشان کہ اللہ کے نبی کو میں نے تکلیف پہنچائی، اب میرا کیا بنے گا. اگلا دن ہوا تو اعلان ہو رہا تھا بھائی جس کا پاؤں نبی کے پاؤں پہ آیا تھا اس کو اللہ کے نبی بلا رہے ہیں. تو صحابی کہنے لگے میں نے سمجھا بس اب میری تو دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی، اب میرے اوپر کیس بنے گا اور مجھے ڈانٹ ڈپٹ بھی ہوگی، میرا کتنا بڑا گھاٹا نقصان ہوگا. یہ حاضر ہوئے ڈرتے ڈرتے. تو آپ نے فرمایا میرے بھائی کل میں نے تمہیں چھڑی ماری تھی، وہ مجھے معاف کر دینا، اور یہ 80 اونٹ تمہیں ہدیہ دیتا ہوں. 80 کیملز یعنی 80 پراڈو، 80 رینج روور کا یہ میری طرف سے تمہیں ہدیہ ہے. وہ حیران پریشان. یہ میرے نبی کے اخلاق ہیں، یہ میرے نبی کے اخلاق ہیں. کانٹے بچھانے والی نے 4 دن آنا چھوڑ دیا، بیمار ہو گئی تھی. تو ہم نے کیا بات ہے، وہ ہمارے راستے میں اب کانٹے کوئی نہیں ہیں. کہا یہ وہ بیمار پڑی ہے جو کانٹے بچھاتے تھے. تو آپ اس کے گھر چلے گئے. ماں جی خیریت تو ہے، آپ ٹھیک تو ہیں؟ کہا بیٹا مجھے کلمہ پڑھا دے، بس تیرے اخلاق نے مجھے فتح کر لیا ہے. میرے بھائیوں یہ چیپٹر بھول چکے ہیں، بھول چکے ہیں، بھول چکے ہیں. جب تک یہ چیپٹر زندہ نہیں ہوگا زندگی اسلامی نہیں بنے گی، معاشرہ اسلامی نہیں بنے گا، اور آگے قوموں کے لیے اسلام کا دروازہ نہیں کھلے گا. ہمیں معاف کرنا آتا ہو، ہمیں گالی دینے والے کو دعا دینا آتا ہو، غیبت کرنے والے کی تعریف آتی ہو، اور غیبت کرنے سے، غیبت سننے سے اپنے آپ کو ایسے بچاؤ جیسے زہر سے بچاتے ہو، اسے آگ سے بچاتے ہو. ایک دوسرے کو نفرت کا بول نہ بولو ورنہ ساری زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی. میرے رب کی قسم، میرے نبی نے کہا ایک زبان کا بول انسان بولتا ہے اور جہنم کی گہرائیوں میں گر جاتا ہے، اور ایک زبان کا بول انسان بولتا ہے اور جنت کے درجات پر چڑھ جاتا ہے. یہ زبان بہت طاقتور چیز ہے. میں ہر بیان میں اس کو دہرا رہا ہوں کہ جتنا یہ عمل ختم ہو چکا ہے اتنا کوئی عمل بھی نہیں ختم ہوا ہے. میرے نبی نے فرمایا معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ معاذ الا انبئک بملاک ھذا کلہ، میں تمہیں پورے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ کون معاذ؟ کون معاذ جس کے ہاتھ میں علماء کا جھنڈا ہوگا؟ کون معاذ؟ میں ابھی مئی میں ان کے
اردن اجتماع میں گیا, آگے ان کے اربد میں گئے, آگے وہاں ان کا مقبرہ ہے 18 کلومیٹر. میں گیا, کمرے میں داخل ہوا تو سارا کمرہ خوشبو سے مہک رہا تھا. اور مجھے ایک شخص نے بتایا یہ خوشبو 24 گھنٹے یہاں آتی رہتی ہے. جن کو 18 ہجری میں انتقال ہوا, 1417 سال ہو گئے مرے ہوئے, اور قبر سے خوشبو آ رہی, خوشبو آ رہی, خوشبو آ رہی. اس آدمی کو سمجھایا کیسے اور بتایا کیا؟ معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ کہ جی بتائیں. تو آپ نے یوں کیا, اپنی زبان نکالی اور اس کو پکڑا انگلی سے, پھینکا, کف ھذا. معاذ اس زبان پہ قابو پایا, یہ پورا دین ہے. یہ زبان آج کھل گئی ہے, کھل گئی ہے. حضرت لقمان علیہ السلام کا فرمان ہے, بیٹا میں چپ رہنے پہ کبھی نہیں پچھتایا, میں ہمیشہ اپنے بول پہ پچھتایا ہوں. معاذ نے کہا یا رسول اللہ زبان کے بول پہ پکڑ ہوگی؟ کہ تیرا بھلا ہو جائے معاذ, سب سے زیادہ جہنم میں دھکا دینے والی زبان ہوگی. اور ایک صحابی ہیں ابو دجانہ. کون ابو دجانہ؟ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار, اس میں پہلی صف کے صحابہ. کون ابو دجانہ؟ جب آپ حج پر گئے تو اپنی جگہ مدینے کا امیر ابو دجانہ کو بنایا. ابو دجانہ حج میں شریک نہیں ہوئے کہ آپ نے اپنی جگہ ان کو اپنا نائب بنا کے وہاں کھڑا فرمایا, ابو دجانہ میری جگہ پر مدینے کا امیر ہے, یہ وہ ابو دجانہ ہیں. کون ابو دجانہ؟ جو جنگ بدر سے لے کر آخری حج تک ہر سفر میں شریک ہیں, ہر سفر میں شریک ہیں. ان کی ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں, پہلے تھوڑی سی ان کی ہسٹری بتانا چاہتا ہوں. کون ابو دجانہ؟ احد کی جنگ میں آپ نے تلوار اٹھائی, کہ اس تلوار کو کون لے گا؟ کئی صحابہ کھڑے ہو گئے. آپ نے کہا اس تلوار کا حق کون ادا کرے گا؟ سارے بیٹھ گئے, 3 آدمی کھڑے رہے, ایک زبیر بن عوام, ایک عمر بن خطاب, ایک ابو دجانہ. ان کا نام ہے سماک بن خرشنہ, سماک بن خرشنہ ان کا نام ابو دجانہ سے مشہور ہے. تو آپ نے تلوار نہ عمر کو دی, نہ زبیر کو دی, ابو دجانہ کو دی تھی. تو عمر رضی اللہ عنہ نے تو محسوس نہیں کیا, حضرت زبیر نے محسوس کیا کہ اس کو کیوں دی, مجھے کیوں نہیں دی, میں مہاجرین میں سے ہوں, میں پھوپھی کا بیٹا ہوں, میں اس سے دلیری میں کم نہیں ہوں. بلکہ حضرت زبیر کی دلیری کی تو دھاک تھی, جدھر سلوار چلتی تھی کاٹتی چلی جاتی تھی. کہنے کہ میں دیکھوں گا یہ کیا کرتا ہے. تو ابو دجانہ کے پیچھے پیچھے زبیر ہو لیے. تو ابو دجانہ نے جو حملہ کیا تو 3000 کا لشکر تھا, اس کو چیر کے پار نکل کے, پورے لشکر کو کاٹ کے پار نکل کے. اور آگے عورتیں کھڑی تھیں جو مکے کے لشکر کو تیار کر رہی تھیں. نحن بنات طارقی نمشی علی النمارقی مشی القتل بوارقی المسک فی المخالقی المسک فی المفارقی والدر فی المخالقی ان تقبلوا نعانقی وتدبروا نفارقی فراق غیر وامقی. یہ گانا گا رہی تھیں اور ان کو تیار کر رہی تھیں. تو جب ابو دجانہ کی تلوار نظر آئی تو سب بھاگی, ہندا پکڑی گئی. تو آپ نے یوں اپنی تلوار ہندا کے سر پر رکھی, انہیں چیخ ماری, تلوار ہٹا لی. تو زبیر پیچھے پیچھے کہ یہ کیا کیا ہے؟ جنگ میں اگر کوئی عورت حصہ لے اسے مارنا جائز ہے, ویسے جائز نہیں ہے, عورت کو, بچے کو, بوڑھے کو ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے. تو انہوں نے کہا تلوار کیوں نہیں چلائی؟ کہا میرے محبوب کی تلوار ہے, عورت کے خون سے رنگین کر کے اس کی شان نہیں گھٹانا چاہتا, یہ میرے نبی کی تلوار. پھر واپس ہوئے, پھر اٹیک کیا اور پھر مجمع کو چیر دیا. سامنے ایک آدمی آ رہا تھا ہاتھی کی طرح, اتنا لمبا موٹا تازہ. تو زبیر کہنے لگے میرے جی میں آیا کبھی اس کی ٹکر ہونا, پھر میں دیکھوں ابو دجانہ کیا چیز ہے. تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا, ابو دجانہ دونوں آمنے سامنے ہو گئے. تو وہ ایسے شاہ سوار تھے کہ دونوں طرف کے لشکر ذرا تھم گئے اور وہ دونوں بھڑ گئے. ابو دجانہ کے اپنے جوہر, اس پہلوان کے اپنے جوہر, غبار اٹھا, مٹی اٹھی, اور اس کی اپنی طاقت, ان کی اپنی طاقت, انہوں نے ابو دجانہ کو اس نے زخمی کر دیا. ابو دجانہ نے جو جوش میں آ کے ماری تلوار, اس کو لگی یہاں, تو اتنی طاقت سے لگی کہ اس کے نیچے اتر کر 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دی. ماری تو ایک حصہ ادھر, ایک حصہ. پھر یوں دیکھا اور اپنے چہرے سے لوہی کی ٹوپی اتاری, ما ترا انا ابو دجانہ, کیا دیکھ رہے ہو, میں ہوں ابو دجانہ, تلوار صحیح لی ہے میں نے, غلط نہیں لی. یہ ابو دجانہ ہیں. اور جب شکست ہو گئی احد کی جنگ میں,
اور پھر 10-12 آدمی نے آپ کو گھیرے میں لیا ہوا تھا. ان میں ایک ابو بکر تھے، عمر تھے، علی تھے، طلحہ تھے، زبیر تھے، سعد بن ابی وقاص تھے، اور سہل بن حنیف تھے، عبادہ قتادہ بن نعمان تھے، اور ابو دجانہ تھے رضی اللہ تعالی عنہم. ان میں سے ایک ابو دجانہ بھی تھے. اور یمامہ کی جنگ میں ابو دجانہ شہید ہوئے. یمامہ کی جنگ میں شہید ہوئے. یہ ابو دجانہ کی تھوڑی سی سیرت آپ کے سامنے آئی ہے. اس کے بعد اب آپ ان کے قول کو سنو تاکہ اس کا وزن آپ کے سامنے آئے. یہ بدر کے شریک ہیں. اللہ کے نبی نے کہا بدر کا صحابی جو مرضی کرے بخشا گیا. یہ صلح حدیبیہ کے شریک ہیں. اللہ نے قرآن میں کہا لقد رضی اللہ، میں ان سے راضی ہو گیا. یہ صحابی ہیں. اللہ نے کہا کلا وعد اللہ الحسنى، اے میرا نبی تیرے ہر صحابی کے لیے جنت کا وعدہ ہے. اور اب یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کیا کہتے ہیں لوگو؟ ان ارجع عملی عند، لوگو میرے پاس، ابو دجانہ میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل جانتے ہو کیا ہے؟ بدر نہیں، احد نہیں، حدیبیہ نہیں، خندق نہیں، خیبر نہیں، فتح مکہ نہیں، آخری حج نہیں. کیا ہے؟ کیا ہے لوگو؟ ان ارجع عملی عندی، میرے پاس آخرت میں بخشش کا سب سے بڑا عمل بس ایک ہے کہ ما آذیت احدا بلسانی، میں نے اپنی زبان سے کبھی کسی کو دکھ نہیں پہنچایا. ولا اجد فی قلبی غلا لاحد، اور میرے دل میں کسی کے لیے بغض کوئی نہیں ہے، بس یہ میری بخشش کا عمل ہے. تو بھائیو، نبی کے اخلاق میں دو چیزیں لے لو. ایک زبان سے کسی کو دکھ نہ دو، ایک دل میں کسی کا بغض نہ رکھو. اللہ کی قسم بغیر حساب کتاب کے جنت میں جاؤ. بڑے بڑے جنید بغدادی اور بڑے بڑے معرفت والے تمہیں دیکھتے رہ جائیں گے. تمہاری رفتار اتنی تیز ہوگی کہ تمہیں وہی پکڑ سکے گا جس کا یہ دو عمل تم سے زیادہ اچھا ہوگا. جس روڈ پہ رش ہو تو آپ وہاں سے گاڑی ہٹا لیتے ہو، ادھر نہیں ادھر رش ہے، وہ آپ وہ سائن وغیرہ آپ کو آ جاتے ہیں کہ ادھر بلاک ہے، ادھر نہیں جانا، ادھر جانا ہے. تو جہاں روڈ پہ رش ہوتا ہے تو قیمتی سے قیمتی گاڑی کی رفتار بھی آہستہ ہو جاتی ہے، اور جہاں روڈ خالی ہوتا ہے تو پرانی گاڑی بھی بھاگے جا رہی ہوتی. ہمارے یہاں پرانی گاڑی ہوتی ہے نا، پرانی بسوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے نہ انجن کی خوبی نہ ڈرائیور کا کمال، خدا کے سہارے چلی جا رہی ہے. اور جس کے پاس ایسی گاڑی ہو، نہ انجن کی خوبی نہ ڈرائیور کا کمال، تو اگر اس کو روڈ خالی مل جائے تو وہ تو مرسیڈیز والے سے پہلے پہنچے گا، رینج روور والے سے پہلے پہنچے گا، بینٹلی والے سے پہلے پہنچے گا، رولز رائس والے سے پہلے پہنچے گا، جو وہ تو پھنسی کھڑی اور جو اس کا روڈ ہی خالی ہے. تو میرے بھائیو، یہ میں ایک مثال دیتا ہوں. عبادات کی روڈ پہ بہت رش ہے. نمازی بے شمار ہیں، روزے دار بے شمار ہیں، عمرے والے بے شمار ہیں، حج والے بے شمار ہیں، اور تہجد گزار بے شمار ہیں، علماء بے شمار ہیں، حافظ بے شمار ہیں، ذکر والے بے شمار ہیں. بہت رش ہے، تبلیغ والے بے شمار ہیں. لیکن جو اخلاق والا روڈ ہے نا، یہ خالی پڑا ہے. اس پہ موٹر زوکی پہ چڑھ کے آ جاؤ تو سب سے آگے نکل جاؤ، سائیکل پہ چڑھ کے آ جاؤ تو سب سے آگے نکل جاؤ، کہ روڈ ہی خالی ہے. اخلاق کا روڈ خالی ہے. غصے کو پینا، دکھ دینے والے کے سامنے، درد دینے والے کو خوشیاں دینا، گالی دینے والے کو دعا دینا. کرو تو صحیح. میرے رب کی قسم اس میں وہ لذت ہے، وہ لذت ہے کہ ساری دنیا کی لذتیں تمہیں بھول جائیں گی اگر یہ لذت تمہیں مل گئی. پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر، غم کے سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے. اپنے لہو کے گھونٹ پی، زخم پہ زخم کھا کے جی، آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا. آج اخلاق کوئی نہیں ہے. میں تو روتا پھرتا ہوں. تبلیغ میں نکلو نکلو نکلو، خانقاہوں میں ذکر ذکر ذکر، اور مدرسوں میں فقہ فقہ فقہ. کوئی تو اس سبق کو بھی، یا اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا. جس دن امت کے اخلاق زندہ ہوئے آپ اسلام کی بہار دیکھو گے. اگر اپنے گھر میں خوشیاں لانا چاہتے ہو تو اللہ کی قسم بڑے گھر سے نہیں آئے گی. کوئی 5 لاکھ پاؤنڈ کی گاڑی سے خوشی نہیں آئے گی، کوئی بہت بڑا عالی شان بنگلہ بنانے سے خوشی نہیں آئے گی. تمہارے اخلاق سے گھر میں خوشی آئے گی.
اگر بیوی کا سلوک تمہارے ساتھ اچھا ہے، تمہارا سلوک بیوی کے ساتھ اچھا ہے، اس گھر میں خوشی ہے۔ بیوی کا بول بدتمیز ہو تو خامند کی زندگی برباد، خامند کا بول بدتمیز ہو تو بیوی کی زندگی برباد، اولاد بد اخلاق ہو تو ماں باپ کی زندگی برباد، ماں باپ میں سختی ہو تو اولاد کی زندگی برباد، بھائی بھائی میں بول میں سختی ہو تو بھائی کی زندگی برباد، بہن بھائیوں میں سختی ہو تو بہن بھائی کی زندگی برباد، نیبر کے ساتھ سختی ہو تو نیبر کی زندگی برباد۔ میرے نبی نے فرمایا ما آمن بی من بات شبعان و جارہ جاعے، وہ میرے اوپر ایمان لایا ہی نہیں جو خود پیٹ بھر کے کھائے اور پڑوسی بھوکا ہو۔ واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، 3 دفعہ اللہ کی قسم ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم ایمان والا نہیں۔ کون یا رسول اللہ؟ الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، جو پڑوسیوں کو تنگ کرے وہ ایمان والا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں یہ چیپٹر مٹ چکا ہے، کہیں نہیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ ایسا نہیں کہ دنیا خالی ہو گئی ہے، لیکن 1 کروڑ میں 1 ملا تو کیا ملا، 1 کروڑ میں بھی 1 نہیں ملتا۔ میں بڑے لمبے سفر کر کر کے اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ 1 کروڑ مسلمان اکٹھے کروں، اس میں لاکھوں تہجد گزار ہوں گے، لاکھوں 5 وقت کے نمازی ہوں گے، اس میں لاکھوں عمرہ حج کرنے والے ہوں گے، اس میں لاکھوں علماء حفاظ ہوں گے، لیکن شاید اخلاق والا ایک بھی نہ۔ اپنی زندگی کو اگر سکھ دینا ہے، چیزوں کے پیچھے نہ دوڑو، اخلاق بناؤ۔ مقدر کی چیزیں ملیں گی، کمائیوں میں حلال لاؤ، حرام سے بچو، سچ پہ آؤ، جھوٹ سے بچو، دھوکہ نہ دو کسی کو، ورنہ زندگی ویران ہو جائے گی۔ ٹیکس بچانے کے لیے جھوٹ نہ بولو، ورنہ دل کالا ہو جائے گا۔ جھوٹ پیسے کی خاطر، لعنت ہے اس دولت پر، لعنت ہے اس ملک پر۔ ہے کیا مثالیں اس امت نے قائم کی ہیں، اچھوں سے برے، بروں سے اچھے ہمیشہ پیدا ہوتے چلے آئے۔ یزید فاسق، فاجر، ظالم، 3 بر اعظم کی حکومت چھوڑ کے مر رہا ہے، 34 سال کی عمر، اور بعض آتا ہے 38 سال کی عمر، 40 سال کو نہیں پہنچا، 40 سال سے پہلے مر گیا۔ اس کا بیٹا معاویہ بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 3 بر اعظم کی حکومت، 3 بر اعظم کی حکومت، 40 دن حکومت کی، 40 دن، پھر اپنے سارے خاندان کو اکٹھا کیا اور کہا دیکھو لوگو، جس حکومت کے نیچے حسین کا خون گرا ہو، میں اس حکومت پہ لعنت بھیجتا ہوں۔ یہ ہے تمہاری حکومت، جس کو مرضی دے دو، مجھے نہیں چاہیے۔ 3 بر اعظم کی حکومت چھوڑ دی، صرف 22 سال کی عمر میں، 22 سال کی بھرپور جوانی کی عمر میں حکومت کو لات مار دی۔ میں چند پاؤنڈ کے لیے سچ کو لات مار دوں، میں چند پاؤنڈ کے لیے انسانوں کو دھوکہ دوں؟ تو بھائیو سچ کے عادی بنو۔ بڑا عالی خلق ہے سچ بولنا، بڑے عالی اخلاق ہیں لوگوں کو نفع پہنچانا، لوگوں کے سامنے میٹھا بنو، کڑواہٹ اندر رکھو، مٹھاس تقسیم کرو، پوری دنیا میں دین زندہ ہوگا۔ اس نقل و حرکت، یہ دعوت کی نقل و حرکت، میں بولٹن میں آج سے 31 سال پہلے بھی آیا تھا، 20 آدمی نہیں اکٹھے کر سکے تھے ہم، سارے دن کے گشتوں کے بعد۔ ایک گرجا مسجد تھا اس وقت، تو ہم کو 50 آدمی اکٹھے نہیں کر سکے تھے، آئیے ہزاروں کا مجمع ہے، اس کے پیچھے پتہ نہیں کتنی محنتیں ہوئی ہیں، تب جا کر یہ رنگ بنا ہے، اس ایک شکل بنی ہے، اس میں رنگ بھرنے کی ضرورت ہے، اور وہ ہے میرے نبی کے اخلاق، میرے نبی کی مبارک زندگی، جس میں درگزر، جس میں معاف کرنا، جس میں میٹھا بول، جس میں چھوٹا بن جانا اور دوسرے کو بڑا بنانا، جس میں سچ بولنا، جس میں دھوکے سے بچنا، یہ مسلمان کی شان ہے۔